إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قابل احترام صدر محترم، دیگر اہل علم، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، آج کی اس مختصر سی مجلس میں ایک بہت ہی اہم عنوان کے تحت ہم غور و فکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے فتنوں سے نجات کا راستہ. فتنہ کیا ہے، فتنے کی کون کون سی صورتیں ہیں، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں علماء نے مختلف خطابات میں، کتابوں میں بیان کی ہیں. فتنے کے معنی کیا ہیں؟ فتنے کا معنی عذاب اور آگ کے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، ذوقوا فتنتکم، اپنا عذاب چکھو. جہنم کے عذاب کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، لیکن بعد میں پھر اس لفظ کا استعمال ہونے لگا ان تمام چیزوں کے لیے جو اس آگ کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. ایک انسان کا امتحان ہو، امتحان میں وہ ناکام ہو جائے اور اس ناکامی کے نتیجے میں جہنمی بن جائے، اس اعتبار سے اس امتحان کو بھی فتنہ کہا جانے لگا. اسی طرح سے ایسی چیزیں جو گمراہی والی ہیں، ان گمراہیوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس گمراہی کو بھی فتنہ کہا گیا. اس طرح سے کئی صورتیں ہیں جو امتحان اور گمراہی اور عذاب کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے. شر کے پہلو کے اعتبار سے عام طور سے فتنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص فتنہ ہے، فلاں چیز فتنہ ہے، یہ حالات فتنہ ہیں. یہ آزمائش اور بگاڑ اور گمراہی اور اسی طرح سے انجام کے اعتبار سے، چونکہ وہ عذاب کا ذریعہ ہے، اس اعتبار سے اس طرح کی تمام چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کے باہمی جنگ کے معاملات، آپس کے اندر فتنے اور آپس میں لڑنا، خانہ جنگی، ان تمام چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے. ایک ایک کر کے تمام صورتیں ہم دیکھیں گے کہ کس اعتبار سے ہمارا امتحان ہے، کن چیزوں میں امتحان ہے، اور اسی طرح سے کون سی چیزیں ہیں جو گمراہی کا ذریعہ ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلمان کے لیے آخرت میں، ہر انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور پھر ان صورتوں سے کیسے بچنا چاہیے، کیسے اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آدمی بچے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس پورے عنوان کو آج کی اس مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ بڑے اختصار سے اس پر ہم کچھ بات ہو اور ہم کو اس سے فائدہ ہو. اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے لیے قبولیت کا ذریعہ بنائیں اور ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ اس مجلس کو بنائیں. چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے بہت ہی طویل مقدمے کے بغیر میں براہ راست اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں فتنے کے طور پر، امتحان کے طور پر، شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی. ضروری نہیں کہ ایک بری چیز ہی انسان کے لیے فتنہ ہو، ایک اچھی چیز بھی انسان کے لیے فتنہ ہو سکتی ہے. ایک اچھی چیز جو حلال ہے، ایک اچھی چیز جو اس کے لیے صحیح ہے، اگر اس میں غلو انسان کرتا ہے اور اس میں پڑھ کے اللہ کو بھولتا ہے، آخرت کو بھولتا ہے، اپنے دین کے تعلق سے ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے، تو ایک حلال چیز بھی انسان کے لیے فتنہ اور گمراہی اور عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اسی طرح سے بعض چیزیں اپنی ذات میں شر ہوتی ہیں، ایسی چیزیں خود ہی انسان کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہیں. تو ان چیزوں میں پڑھ کر آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے. تو ایک ایک کر کے ایسی کون سی چیزیں ہیں جن میں ہمارا امتحان ہے، اور اگر ہم اس میں فیل ہو جائیں
تو ہم دنیا میں گمراہ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سزا کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر پھر ہم اس کے لیے حل کیا ہے اس طرف ہم جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے ان چیزوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بتلا دی تھی کہ آگے آنے والے جتنے ادوار ہیں، آگے آنے والا جو بھی دور ہے، وہ انسان کے لیے کڑی آزمائش والا ہوگا، اور ہر آنے والا دور انسان کے لیے فتنے کا ہوگا، اور فتنہ اور اشد ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک تابعی کہتے زبیر بن عدی ان کے پاس آئے، کہتے ہیں اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی خدمت میں حجاج ابن یوسف سے جو تکلیفیں ہم کو ہو رہی تھیں، پریشانی جو ہم کو تھی، اس کا تذکرہ کیا، اس کی شکایت کی۔ فقال اصبروا، حضرت انس نے کہا صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، کہا کہ صبر کرو، جو بھی تکلیف تم کو تمہارے حاکم کی طرف سے پیش آ رہی ہے اس پر صبر کرو، جو ظلم تم پر ہو رہا ہے صبر کرو، اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی زمانہ آنے والا ہے اس کے بعد والا زمانہ اس سے زیادہ شر والا ہوگا، یعنی ہر آنے والا دور اپنے پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، جو بھی زمانہ تم پر آئے گا اس کے بعد والا اس سے بھی زیادہ شر والا ہوگا۔ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، یہاں تک کہ تمہیں موت اور آخرت میں تم پہنچ جاؤ، اللہ سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے کہا یہ بات میں نے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت انس نے جو بات کہی وہ اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ کہا کہ صبر کرو، ہر آنے والا دور اس سے پہلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا۔ تو جو آج ہے اگرچہ اس میں تکلیف ہے، مصیبت ہے، یاد رکھو اس کے بعد اور بھی زیادہ مصیبتیں ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت بڑی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر آنے والا دور زیادہ گمراہی کے اعتبار سے فتنوں والا، اور اسی طرح سے مصیبتوں کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے زیادہ مصیبتوں والا ہوگا۔ کسی نہ کسی اعتبار سے مسلمان فتنوں میں مبتلا ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ لہٰذا آج کے دور کو آدمی غنیمت جانے اور اگلے فتنوں کے لیے آج ہی اپنے دین کو اتنا پختہ کر لے کہ کل جا کے وہ ٹھوکر کھا کے گمراہی کے گڑھے میں نہ گر سکے۔ لہٰذا یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ آنے والے دور میں فتنے ہیں، کوئی دور فتنوں سے خالی نہیں اور کوئی دور شر سے خالی نہیں ہے، آنے والے ہر دور میں شر آنے والا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان جب اس حدیث کو سنے تو اس کے دل میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آنے والے شر کے لیے ہم آج ہی تیار ہو جائیں، اور آج جو فتنے ہیں، آج جو شر کا دور ہے، اس کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم کس طرح سے ان کی حفاظت کریں، اپنی کس طرح سے حفاظت کریں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، جو بھی سال آئے گا ہر اگلا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، یعنی ہر سال آنے والا جو پچھلا سال گزرا ہے اس سے زیادہ شر والا ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر سال اگلے نئے فتنے آتے جائیں گے، جس میں کئی لوگ گمراہ ہوں گے، کئی لوگ برباد ہوں گے، زندگیاں خراب ہوں گی، مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان ہوگا۔ ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے آنے والے ادوار فتنوں کے ہوں گے۔ فتنے کتنے زیادہ آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ میں ایک اونچی جگہ، قلعہ نما گھر یا اس طرح کی اونچی کوئی جگہ سطح جس کی ہوتی ہے، اس پر جب آدمی اوپر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایک اونچائی پر گئے، گھر پر یا کہیں اور اونچائی پر آپ گئے، اور وہاں سے آپ نے دیکھا، وہاں سے آپ نے پورے مدینے پر نگاہ ڈالی اور کہا هل ترون ما ارى،
کیا تم بھی وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر اور گھروں کے درمیان کی جگہوں میں یعنی بستیوں میں ایسے آ رہے ہیں، ایسے گر رہے ہیں، واقع ہو رہے ہیں جیسے آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو قطرے جیسے زمین پر گرتے ہیں ایک کے بعد ایک اور وہ پھیل جاتے ہیں، پانی پھیل جاتا ہے، اس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کے گھروں کے درمیان فتنے نازل ہو رہے ہیں اور وہ پھیل رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایک بہت عظیم بات اس حدیث میں بتلائی گئی، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ شروعات مدینے سے ہوگی ہے، شروعات مدینے سے ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی طرف، کیونکہ وہی ایک نقطہ ہے جس کے بعد مسلمانوں میں مسلسل جنگیں چھڑ گئیں اور پھر اہل باطل کی طاقتیں بھی اس کے بعد بڑھ گئیں اور پھر مسلمان مسلسل گمراہی اور مسلسل فتنوں کے دور میں پہنچ گئے۔ وہ شروعات وہاں سے ہوئی تھی جو کہ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ فتنے مدینے میں ایسے واقع ہو رہے ہیں، ایسے نازل ہو رہے ہیں جیسے بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اور پھر اس کا پانی سارے بستیوں میں، علاقوں میں، گھروں کے آس پاس، گھروں کی چھتوں پر پھیل جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فتنے کثرت سے واقع ہوں گے، اس کی پیشگی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مسلمانوں کو دے دی تھی، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ یہاں سے مدینہ ہی سے اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ یہی بات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہی ہے۔ فتنے، ان سے ڈرنا چاہیے، ان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا آدمی کے دین پر اثر پڑتا ہے۔ فتنوں کی وجہ سے آدمی کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور دین کا بگاڑ ایک انسان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم قرار دینے کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جلدی کرو نیک اعمال کے کرنے میں ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح سیاہی اپنے اندر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جو اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے، ان فتنوں کے آنے سے پہلے تم اعمال میں جلدی کرو، جو بھی نیکیاں کر سکتے ہو آج کر لو۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کرے گا تو اس حال میں کہ وہ مومن تھا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور وہ شام میں مومن تھا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آدمی دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ دنیا کی طلب، دنیا کی حرص، مجبوریاں ایسے آدمی کی ہو جائیں گی کہ آدمی ان کے بدلے میں اپنے دین کو کھو کر دنیا پانے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ دین کمزور اتنا ہو جائے گا کہ دین کے کھونے کا خوف اور دین کے ضائع کرنے کا ڈر اتنا نہیں ہوگا۔ دنیا کی چاہت اتنی ہوگی کہ اس کو پا کر آدمی دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے رات کی اندھیری رات کی طرح ہوں گے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں انسان کو راستہ سوجھتا نہیں ہے۔ اندھیرا انسان کے لیے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا ہے۔ آدمی کے لیے تلبیس کی ایسی چادر اس کے اوپر لپٹ جاتی ہے کہ واقعی وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ فتنے ایسے آئیں گے کہ آدمی ان فتنوں کے اندر اپنے دین سے دستبردار ہو جائے گا، اس کا دین برباد ہو جائے گا، وہ کھوئے گا تو اپنے دین کو کھو دے گا، مومن کافر بن جائے گا، صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر۔ وہ دنیا کے بدلے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فتنے جب آتے ہیں تو ان کا براہ راست اثر آدمی کے دین پر ہوتا ہے۔ فتنے آدمی کے دین کو متاثر کرتے ہیں، فتنے آدمی کے دین کو برباد کرتے ہیں، فتنے آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو فتنوں میں اپنے دین کی فکر کرنا چاہیے، کیونکہ فتنوں میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان آدمی کے دین کو ہوتا ہے، اس کے عقیدے کو، اس کے اعمال کو، اس کی عبادات کو، اس کے اخلاق کو، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے
کہ وہ فتنوں کے تعلق سے یہ فکر کریں کہ کہیں کسی چیز کا اثر میرے دین پہ نہ پڑے. جو بھی فتنے ہیں، جتنی بھی صورتیں آگے ذکر ہونے والی ہیں، ان کا اثر میرے دین پر نہیں پڑنا چاہیے. اس کی آدمی کو کوشش کرنا چاہیے. جو حدیث میں نے بیان کی ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. فتنوں میں امتحان ہوتا ہے. آدمی سوچے گا جب ایسا برا ہے تو اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کو، جیسے میں نے پہلے بھی آیت پڑھی، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو آزماتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں شر اور خیر کے ذریعے سے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انسان کو دنیا میں ڈالا جائے اور انسان کے اوپر اچھے برے حالات ڈالے جائیں. انسان کے سامنے اچھی بری چیزیں آئیں تو ان اچھے اور برے حالات میں رہ کر ان اچھی چیزوں کا وہ اختیار کریں اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. دنیا میں اگر شر نہیں ہوتا تو پھر تقویٰ کہاں سے ہوتا ہے؟ اگر دنیا میں برائی نہیں ہوتی تو بچ کر ثواب کس چیز کا آدمی حاصل کرتا ہے؟ تو ایک انسان کے لیے دنیا میں جو برائیاں ہیں، دنیا میں جو فتنے ہیں، وہ انسان کے دین کے لیے امتحان ہیں اور اس کو متقی بنانے کا راستہ ہے. لیکن اگر وہ متقی بننے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو ان فتنوں کی وجہ سے وہ فاسق اور فاجر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار اور آزادی دی ہے. اس اختیار کے نتیجے میں وہ اچھائی اور برائی کو چنتا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ فرماتا ہے انسان کو ہم نے رہبری دے دی ہے، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے. اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرا بن کے جیے. انسان کو اختیار ہے. یہ جتنی آزمائشیں اس کے سامنے آتی ہیں ان میں وہ خیر کو چنتا ہے یا شر کو چنتا ہے. اس امتحان کے نتیجے میں وہ یا تو متقی بنتا ہے یا فاجر بنتا ہے، یا اللہ والا بنتا ہے یا شیطان والا بنتا ہے، یا جنتی بنتا ہے یا جہنمی بن جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تفریق کا قانون ہے، یہ انتخاب کا قانون ہے. جنت کے لیے کون لائق ہے، جہنم کا کون حقدار ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں تقسیم کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے ایک حکم میں فیصلہ ہو جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ. دنیا میں یہ فتنے قیامت کے دن کے لیے فیصلے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے ایک انسان کو یوں ہی جہنم میں ڈال دے. اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. اللہ نے دنیا میں انسان کو موقع دیا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے. اس میں اگر تم جمو گے، ثابت قدم رہو گے، تم کو اعلیٰ ترین جنت ملے گی. لیکن اگر تم اس کے اندر پھسل گئے، اللہ کو بھول کے مخلوق میں کھو گئے اور دنیا کے ہو کر رہ گئے اور آخرت کو تم نے پس پش ڈال دیا، پھر تمہارے لیے سزا کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک آدمی چاہے تو سیڑھیوں سے اوپر جائے یا سیڑھیوں سے نیچے آئے، اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنائی ہے، اب جو چاہے اس سے اوپر جائے اور جو چاہے زوال کی طرف جائے. اس کی اپنا انتخاب ہے کہ اس کو نیچے جانا یا اوپر جانا ہے. یہ آزمائش اللہ کی طرف سے دنیا میں رکھی ہوئی ہے اور اس آزمائش کے نتیجے میں بہت سے لوگ سچے ثابت ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے دین اور ایمان میں جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. آزمائش کا نتیجہ کیا ہے؟ آزمائش کی مصلحت کیا ہے؟ آزمائش اور امتحان کی مصلحت، فتنوں کی مصلحت یہ ہے کہ ان فتنوں میں بہت سارے لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ثابت ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں، دینداری کے دعوے میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. بولنے سے بہت آسانی سے آدمی بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہے، لیکن جب امتحان آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، تب جا کے معلوم پڑتا ہے کہ واقعی دیندار ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی اپنی نظروں کی حفاظت کی بڑی بڑی باتیں کرے، لیکن سامنے اگر ایک عورت، پرائی عورت آ جاتی ہے اور نظریں نہیں جھکاتا ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہے کہ میں متقی ہوں. یہ امتحان اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ جب امتحان میں آدمی اترتا ہے تب جا کر اس کی دین کی سچائی سامنے آتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور انہیں فتنے میں ڈالا نہیں جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جتنے آئے ان سب کو بھی فتنوں میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، ان کو آزمائش میں ڈالا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون ہیں جنہوں نے سچا اقرار کیا ایمان کا، کون ہیں جو سچے تھے اور کون ہیں جو جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے جب بھی اس طرح کی بات قرآن میں آتی ہے کہ اللہ جان لے گا،
اس سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے گا. تو یہ کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. یہ فتنے جتنے آتے ہیں، ان تمام فتنوں میں، آزمائشوں میں انسان اپنے امتحان میں اپنی دینداری کے اعتبار سے یا تو سچا ثابت ہوتا ہے یا تو جھوٹا ہے. تو سوال یہ کہ فتنوں کی مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کو، اہل خیر کو اہل شر کو، ہدایت یافتہ کو گمراہ کو، دونوں کو الگ کر دیا جائے، متقی کو اور فاجر اور فاسق کو الگ کیا جائے. یہ فتنے جنت اور جہنم والوں کی تفریق اور تقسیم اور امتیاز کے لیے آتے ہیں. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان فتنوں میں ہم کون سا اپنے آپ کے لیے وصف اختیار کرتے ہیں. ہم جنت والوں میں بنتے ہیں، جہنم والوں میں، خیر والوں میں ہم ہوتے ہیں یا شر والوں میں. ہم فتنوں سے بھاگ نہیں سکتے، یعنی ہم ایسی دنیا میں نہیں جا سکتے ہیں جہاں کوئی آزمائش نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا ہے، آنے والے جتنے ہیں ان کے لیے بھی امتحان ہے. امتحان سے بھاگنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. امتحان میں یا تو اب کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے. تو یہ جو فتنے ہیں یہ قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے، بلکہ ان کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. ان کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے آدمی کو آج ہی اپنے دین کو پختہ بنانے کی فکر کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں وہ ناکام ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا فتنے کون کون سے ہیں اور کن فتنوں میں ہمارا امتحان ہوتا ہے. بعض خیر کا پہلو بھی اپنے اندر رکھتے ہیں اور بعض فی نفسہ ہی شر بھی ہوتے ہیں. آئیے ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. نمبر 1، مال کا فتنہ. مال کا فتنہ. مال امتحان اور آزمائش کی چیز ہے. مال اگرچہ ایک نعمت بھی ہے، لیکن یہ مال کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال. ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کے لیے ایک اسپیشل ایگزام امتحان ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. مال کس اعتبار سے فتنہ ہے؟ مال فی ذاتی شر نہیں ہے، مال خیر بھی ہے اور شر بھی بن سکتا ہے. اگر حلال راستے سے کمایا جائے تو خیر ہے، حرام راستے سے کمایا جائے شر ہے. انسان کا امتحان ہے مال تو کس راستے سے کماتا ہے، سود والا مال ہے یا پھر حلال تجارت والا ہے، چوری اور خیانت والا ہے یا پھر وہ محنت اور مزدوری اور صلاحیت سے کمایا ہوا مال ہے. تو مال کیسے کماتا ہے؟ مال خرچ کرنے کے اعتبار سے مال فتنہ ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، نیکی میں خرچ کرتا ہے، واقعی ضروریات میں خرچ کرتا ہے یا فضول خرچی اور حرام راستوں میں خرچ کرتا ہے. امتحان ہے مال. مال اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، یہ مال خود نیک اعمال کا ذریعہ بنتا ہے. یہ امتحان ہے. مال کی طلب میں دوڑ رہا ہے، نمازیں غائب، دکان پہ بیٹھا ہے، جاب کر رہا ہے، نمازیں برباد کر رہا ہے. مال کی وجہ سے نیک اعمال برباد کر رہا ہے. اوور ٹائم وہاں کر رہا ہے لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. باس کا حکم مان رہا ہے لیکن رب العالمین کا حکم نہیں مان رہا ہے. تو تم مال کا غلام ہے. ہلک عبد الدینار و عبد الدرہم. درہم کس کا بندہ ہے تو اللہ رب العالمین کا بندہ یا مال کا ہے. تو نے مال کو اپنی ملکیت بنایا تو نے مال کو اپنا مالک بنایا. مال تیرا ہے یا تو مال کا ہے، یہ امتحان ہے. مال میں کشش ہے، مال میں کشش ہے. دنیا کی چیزوں میں چاہے وہ مال روپے کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں ہو یا پھر وہ جانوروں اور مویشی کی صورت میں ہو یا زمین اور پراپرٹی کی صورت میں ہو، یہ سب مال آتا ہے. مال آدمی کو دیوانہ کر دیتا ہے اور جیسے جیسے مال بڑھتا ہے بڑھانے کی فکر بھی اور زیادہ بڑھتی ہے، بچانے کی اور بڑھانے کی فکر بڑھ جاتی ہے. تھوڑا ہوتا ہے تو آدمی روز کھایا روز ختم کر دیا کرتا ہے، لیکن جب بڑھنے لگتا ہے تو پھر جمانے کی فکر ہوتی ہے، پھر جمنے لگتا ہے تو اور بڑھانے کی فکر ہوتی ہے. مال آدمی کو دیوانہ کر دیتا ہے. اور آپ نے پچھلی حدیث میں دیکھا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال کے بدلے میں، دنیا کی چیزوں کے بدلے میں آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا. مال امتحان ہے، مال امتحان ہے. آ رہا ہے تو آنے دو، حلال ہے یا نہیں ہے مشکوک بھی چلے گا. آدمی مال جب آتا ہے تو تحقیق دھیمی ہو جاتی ہے. چشمہ اتار کے آدمی مال کو دیکھتا ہے. آدمی دیتے وقت برابر گن کے دیتا ہے لیکن لیتے وقت میں
زیادہ بھی آئے تو چلتا ہے، حرام بھی آئے تو چلتا ہے، مشکوک بھی آئے تو چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دور ایسا آئے گا کہ آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ مال کہاں سے آیا، حلال سے آیا یا حرام سے آیا۔ لہٰذا مال ایک فتنہ ہے اس اعتبار سے کہ آدمی کے اندر لالچ پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ لالچ ہے جو آدمی کو حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ مال اعمال سے غافل کرتا ہے۔ مال کے حاصل کرنے کی طلب ایک انسان کو نیکیوں کے برباد کرنے والا بناتی ہے۔ کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے؟ جاب ہے، دکان ہے۔ آدمی مال کمانا چاہتا ہے، اور وہی اہم ترین نیکی جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جانے والا ہے، جس کے بارے میں اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہی مال ہے جو رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے۔ یہی وہ مال ہے جو بھائی کو بھائی کا دشمن بناتا ہے باپ کے جنازے کے بعد۔ باپ مر گیا اور وہاں مال کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہی وہ مال ہے جو آپس میں خیانت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خیانتیں کرتے ہیں۔ مال آدمی کے دین کو برباد کرتا ہے۔ مال حلال ہے، لیکن اس حلال کی دیوانگی، اس حلال کی چاہت میں غلو ایک انسان کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ انسان کو آزمایا جا رہا ہے کہ تو مال کے سلسلے میں اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اللہ کا حق اس میں زکوٰۃ کے ذریعے سے نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے، فقراء میں تقسیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، خیر کے کاموں میں لگاتا ہے یا بس اپنی تجوری بھرنے کی فکر کرتا ہے، کیا کر رہا ہے تو انسان کا امتحان ہے۔ تو ایک امتحان مال ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو فتنہ ہے جو انسان کو بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے، اخلاقی زوال کی طرف لے جاتا ہے، وہ عہدے اور مقام کی چاہت ہے۔ عہدے اور مقام کی چاہت بھی آپ دیکھیے، یہ جو ساری سیاست چل رہی ہے کیا ہے دنیا میں؟ سیاستدانوں کا آپ دیکھیے، قوموں کو دھوکہ دینا، قوموں کو لوٹنا، جھوٹے وعدے کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، عہدے اور مقام کی چاہت انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ مال کے بعد دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دنیا میں مقام پانا، عہدہ پانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا دو چیزیں آدمی کے دین کو پہنچاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مال اور شرف کی حرص۔ شرف مقام، میرا مقام ہو، میں قوم کا بڑا بن جاؤں، مجھ کو مقام مل جائے، عہدہ مل جائے، مجھ کو ہائی لیول کا مانا جائے، یہ جو طلب ہے یہ طلب گندی چیز ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسان اس عہدے کی طلب میں بہت سارے غلط کام کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، اسی شرف کی وجہ سے، اسی مقام اور عہدے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے مال کی چاہت میں آپ دیکھ چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر ایک بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی جائیں تو اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اپنے بھوک کے مطابق کھا لیتے ہیں، اس کے بعد چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے دین کو یہ دو بھیڑیے، مال کی چاہت، مال کی لالچ اور عہدے اور مقام کی لالچ، یہ دو چیزیں آدمی کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، آدمی کے دین کو نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا ایک فتنہ ہے کہ قوم کی سرداری، قوم کے اندر میرا مقام پیسوں کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اچھے خاندان کی وجہ سے، میں بڑے خاندان کا ہوں، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، مقام کی چاہت، قوم مجھ کو شمار کرے، قوم میری عزت کرے، قوم مجھ کو مانے، میرا دبدبہ قوم پر ہو، میں بڑا ہوں، مجھ کو بیٹھنے کے لیے خصوصی لوگ، مطلب قوموں کو بلایا جائے تو شادیوں میں، اس میں مجھ کو مقام ملے۔ یہ جو مقام کی چاہت ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان مقام کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے بہت بڑا اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آج آپ سیاستدانوں کو دیکھیے، جھوٹ، دھوکے، خیانت اور نہ جانے کتنا کر کے قوموں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ نقصان ہے، آدمی کے دین کو نقصان۔ آج کتنے سیاستدان ہیں، مسلمان بھی اس میدان میں جب جاتا ہے، آپ غور کیجئے اس کی زندگی میں شرکیات تک چلا جاتا ہے، شرک بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کیا ہے، اس کو عہدہ چاہیے، اس کو سیاستدان بننا ہے، وہ اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ اس کو علماء بھی منع کرے تو سنتا نہیں ہے، پھر کہتا ہے آپ بھی کیا کریں، مجبوری ہے ہماری، ہم بتوں کی عبادت میں بھی کھڑے ہو جائیں تو چلتا ہے، اب مجبوری ہے، کیا کریں، سارے قوم کے لوگ ہیں، سب کو خوش کرنا پڑتا ہے، ہم کو ادھر بھی جانا پڑتا ہے، ادھر بھی جانا پڑتا ہے، مسجد میں بھی جانا پڑتا ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی جانا پڑتا ہے، چرچ میں بھی جانا پڑتا ہے، سب کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنا دین بیچ دیتا ہے۔
یہ جو اونچے مقام اور عہدے کی چاہت ہے یہ آدمی کے دین کو برباد کر دیتی ہے. تو اس لیے کہا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں بکریوں کو، وہ یہ 2 چیزیں انسان کے دین کو پہنچاتی ہیں. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. نمبر 3، عورت بھی انسان کے لیے فتنہ ہے. فتنہ سے مراد اس کے لیے آزمائش ہے، اور پھر شر کی بھی ایک صورت اس میں ہے. آزمائش کس اعتبار سے؟ عورت کی زینت اور اس کی کمزوری اور اس کی محتاجی یہ آدمی کے لیے امتحان ہے. کبھی ماں کی صورت میں، کبھی بیوی کی صورت میں، کبھی بہن کی صورت میں، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی ایک اور عورت کی صورت میں، پرائی عورت کی صورت میں انسان کے لیے امتحان بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ماں کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کے حقوق کی رعایت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، امتحان ہے. بہن ہے، جائیداد میں اس کا حق اس کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، امتحان ہے. بیوی ہے، کمزور ہے، تیری محتاج ہے کھانے پینے لباس اور گھر کے اعتبار سے، تو اس پر اپنی طاقت کی وجہ سے اس پر ظلم کرتا ہے یا اس کے حقوق اس کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے، اپنا غلام بنا کے رکھتا ہے یا واقعی اس کو اس کا حق دین کا جو اللہ نے دیا ہے اس کو دیتا ہے. اس کی تربیت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یا صرف اپنی شہوتوں کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے یا صرف میرے کپڑے پریس کر دے، کھانا بنا دے، بچوں کو سنبھالے، اسی میں اس کو لگا کے رکھا ہے. اپنی دنیاوی ضرورتوں میں اس کو اپنا غلام بنا کے تو نے رکھا ہے، یا اپنی آخرت کے سفر میں اپنا ہم سفر تو نے اس کو بنایا ہے کہ تو جنت میں جا رہا ہے تو اس کو بھی لے کے جائے گا. بیوی اس کے لیے امتحان ہے، بیٹی امتحان ہے. بیٹی کی تربیت دینی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا صرف دنیا میں پڑھا کے اس کو ڈاکٹر انجینئر بنا کے بے دین بناتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی دن بھاگ جائے. بیٹی کی تربیت تو نے کیسی کی ہے؟ بیٹی کو پردے میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، بیوی کو پردے میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، امتحان ہے اس کا. بیٹی کا دل نہیں توڑنا، شریعت توڑنا، ایسا تو ہے. بیٹی کے نکاح کے بارے میں تیرا کیا معاملہ ہے، امتحان ہے. ارے ہم تو بیٹی والے ہیں، ہم کو تو سب شرطیں ماننی پڑتی ہیں، دہیج بھی دینا پڑے گا، ڈھول تاشے بھی کرنے پڑیں گے، اور سب کرنا پڑے گا. نکاح ہے، ہم لڑکے والے تھوڑی نہ ہیں، ہماری بات کون سنتا ہے، ہم کو تو سب غلط کرنا پڑتا ہے. نہیں کریں گے تو لڑکی کا نکاح کیسے ہوگا؟ ہم ناچ گانا بھی ہمارے ہاں کریں گے، ہم سارے میوزک سب کچھ کریں گے، ہم بے پردگی برداشت کر لیں گے، ہم دہیج دیں گے، سب کریں گے ہم. اور کوئی مولوی اگر اس کے خلاف بول دے تو اس کا بائیکاٹ بھی کریں گے. آج ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی غلط چیز اگر ہوتی ہے، عالم کو بھی 10 بار سوچنا پڑتا ہے کہ بولو یا نہیں بولو. کیوں؟ اس لیے کہ میرا وہ مقام ہے کیا سماج میں کہ اگر میں کوئی چیز بول دوں تو وہ قانون ہو، لوگ ڈر جائیں کہ مولوی صاحب نے منع کیا ہے، غلط ہے. آج حال یہ ہے کہ اگر لوگوں کی خواہش کے خلاف ایک عالم بولتا ہے تو لوگ چیل کوے کی طرح، بھیڑیوں کی طرح اس کی جو ہے گوشت بوشت کپڑے سب پھاڑنے لگ جاتے ہیں. آج یہ حال ہے. سماج میں عالم ایک مجبور بن جاتا ہے، اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ بولوں یا نہیں بولوں. بولے گا تو بہت نرمی کے ساتھ بولنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عالم آزاد ہو، اس کو سماج کے اوپر تنقید کرنے میں آزادی ملنا چاہیے. بھلے آپ مانے نہ مانے، بھائی میں گنہگار ہوں، میں شراب پیتا ہوں، نہیں چھٹتی میرے سے، کیا کروں. آدمی ایسا ہو، لیکن مولوی صاحب نے جو بولے شراب پینے والا ایسا ہے تو برابر وہ بات صحیح ہے. آج آدمی کو، عالم کو جمعہ کے خطبے میں داڑھی پر تنقید کرنے کو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ چہرے اس میں ایسے دکھائی دیتے ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ اگر میں نے خطبہ دیا ممبر سے اتروں گا نہیں، مجھ کو اتار دیں گے، میرا مرتبہ بھی اتار دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نکاح دیکھیے، بیٹی ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. بیٹی کی وجہ سے، بیٹی بری نہیں ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے، لیکن یہ بیٹی کا معاملہ، بیٹی والا ہونا ہمارے لیے کتنے گمراہی کے اور گناہ کے دروازے کھولتا ہے. ہم کو کتنی چیزوں میں دین کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والا بناتا ہے. کیوں کرتے ہیں ہم کمپرومائز؟ چاہت ہوتی ہے ہماری بیٹی بڑے گھر میں جائے، یہ چاہت نہیں ہوتی ہماری بیٹی دیندار گھر میں جائے. بولنے کو آدمی بول دیتا ہے، ہم کو لڑکا کیسا چاہیے، پہلے پوچھتا ہے کوئی آدمی لڑکا کیسا چاہیے آپ کو. لڑکا دیندار چاہیے. خالی دیندار چلے نہیں، کمانے والا ہو بھائی. کمانے والا چلے گا، گورنمنٹ سرونٹ ہونا چاہیے، IT میں ہونا چاہیے. چلے گا نا اتنا، ہاں، لیکن تنخواہ کم سے کم 50 کے اوپر ہونا چاہیے. ایک ایک کنڈیشن ہماری ہوتی ہے. آپ سوچئے، آدمی بولتا ہے دینداری آخری چیز ہے، پہلی نہیں ہے.
کماتا ہو، خوبصورت ہو، ایسا ہو، بڑے گھر کا ہو، اچھے خاندان کا ہو اور دیندار بھی ہو۔ آخری کنڈیشن کیا ہے؟ دیندار بھی ہو۔ وہ ایسا جیسے واقعی پیٹ بھر کھانے کے بعد میں تھوڑا سا میٹھا، ایسا دین ہمارے لیے ہے۔ نہیں بھی رہا تو کھانا تو ہے نا، وہ کھانا نہیں ہے، وہ زائد ہے، وہ امر زائد بنا ہوا ہمارے لیے۔ چاہے آدمی کتنی بھی باتیں کرے، اس کی بات یہی ہے۔ بیٹی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم بیٹی کے لیے جتنے کمپرومائز کرتے ہیں دین کے معاملے میں باپ کو، اور مجبور ہے باپ، سماج بھی یہ سب بگڑا ہوا، کرے گا بھی کیا بیچارہ ہے۔ ہمارا سماج ہی پورا اوپر سے نیچے تک دیمک لگا ہوا ہے۔ عورت آزمائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد، غور کریں حدیث پر، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت سے زیادہ ایسا کوئی فتنہ نہیں جو آدمی کے مردوں کو، دین کو نقصان پہنچائے، عورت سے بڑھ کے کوئی اور آزمائش نہیں ہے۔ دیکھیے عورت کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا ہے، اور پھر وہ عورتیں جو بے حیائی کے ساتھ سماج میں پھر رہی ہیں، برہنگی کے ساتھ میں اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہوئے، آپ دیکھیے ان کی وجہ سے کتنے نوجوانوں میں بگاڑ آیا ہے۔ عریانیت ایڈورٹیزمنٹ کے راستے سے ہو، فلموں کے راستے سے ہو، انٹرنیٹ کے راستے سے ہو، آج کتنوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ کتنے لوگ جو ہیں ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں۔ بے حیائی سماج میں عام ہونے کی وجہ سے کتنے نکاح خراب ہوئے، بے حیائی عام ہونے کی وجہ سے کتنے لوگ اخلاقی گراوٹ میں چلے گئے۔ آج 6 سال کی اور اس سے بھی کم عمر کی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عریانیت کی وجہ سے ننگے پن کو اتنا زیادہ سماج میں عام کیا گیا ہے کہ مجرم قسم کے لوگوں کے جذبات اتنے بھڑک رہے ہیں کہ وہ لوگ پھر کسی پر بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ آج سماج ہمارا اتنا گندا ہو چکا ہے، تو یہ عریانیت بہت بڑا نقصان ہے۔ تو عورت کہ آپ ان تمام پہلوؤں سے اس کو آپ سوچئے، عورت کے حقوق کی ادائیگی، عورت ماتحت ہے تو اس کے اوپر جبر کرتا ہے یا اس کے حقوق ادا کرتا ہے، بیٹی کی صورت میں تربیت کے اعتبار سے، نکاح کے معاملات کے اعتبار سے، یا پھر عورت کی عریانیت کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے سماج میں کتنا بڑا فتنہ ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے انسان کا۔ عورت بری نہیں ہے، بری ہوتی تو جنت میں بسائی نہیں جاتی ہے، اور جنت کے اندر جنتیوں کو عورت کا وعدہ نہیں ہوتا، بیویوں کا وعدہ نہیں ہوتا۔ عورت اچھی ہے، اس میں خیر ہے، اللہ نے اس کے لیے اس کو رحمت کا اور مودت کا اور نرمی کا ذریعہ بنایا مرد کے لیے۔ عورت نہیں ہوتی تو کوئی انسان دنیا میں آتا، دنیا کے اندر کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، وہ خیر ہے، وہ بہترین ساتھی انسان کے لیے۔ لیکن اگر عورت میں بگاڑ آ جائے تو پھر سارا سماج بگڑ سکتا ہے، اگلی نسل بگڑ جاتی ہے۔ لہٰذا عورت ایک بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ نمبر 4، فیملی، یہ بھی آزمائش ہے۔ بیوی اور بچے، بیوی بچے، یہ خاص طور سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اولاد آزمائش ہے، اولاد بہت بڑا امتحان انسان کے لیے۔ اولاد ہے جس کے ایجوکیشن کے لیے آدمی خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ اولاد ہے جس کے دہیج کے لیے ایک باپ حرام پیسہ بینک سے لیتا ہے۔ اولاد ہے جس کو باپ جو ہے صحیح تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ذمہ داری، بچہ پیدا ہوا اس کے بعد ذہن کیا ہے، اس کو ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا ہے، اس کو فلانا بنانا ہے، اس کو فلاں فیلڈ میں ڈالنا ہے، ابھی سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، 15 سے 20 سال تک اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اولاد ایسی ہے، کل ملے گا، کل انجینئر بنے گا، بڑھاپے میں ہم کو پالے گا، 20 سال تک لگاتار محنت، رزلٹ کب آنے والا ہے؟ 20 سال کے بعد۔ لیکن تیاری کب سے ہے؟ ابھی بولنے لگا ہے، 2 سال کا 3 سال کا ہے، ابھی سے اس کی تیاری ہے۔ اس کو پلے اسکول میں، نرسری، اپر کے جی، لوور کے جی، گرتے پڑھتے اوپر کہاں تک جائے گا؟ وہ PhD تک کروائے گا،
اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو فلاں بنائیں گے، اچھی چیز ہے، بننا اچھی چیز ہے، لیکن تم سب بنا اس کو، تم مسلمان کیوں نہیں بنایا اس کو؟ آپ بتائیے، بچہ اس کو ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا کیا بنے گا؟ ڈاکٹر بنوں گا، بیٹا کیا بنے گا؟ انجینئر بنوں گا، ٹھیک ہے بننا چاہیے۔ کوئی ماں باپ یہ سکھاتے بیٹا کیا بنے گا؟ میں اچھا مسلمان بنوں گا۔ ہے تربیت؟ نہیں ہے۔ اسکولوں میں گھنٹوں 6-8 گھنٹے اور ایکسٹرا کلاس ہے، جا بیٹا اچھی بات ہے، ایکسٹرا کلاس ہے، یہ لے میرے سے اور پیسے لے اور ٹفن بھی لے لے، ایکسٹرا کلاس۔ لیکن مولوی صاحب کے پاس 1 گھنٹہ نہیں، اگر تھوڑا سا لیٹ کر دے مولوی صاحب اتنی دیر تک مت پڑھایا کرو، اس کا ہوم ورک بھی کرنا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اسکول میں اگر سزا دے دیں، باپ کو بلا کر ماں کو بلا کر گھنٹہ بھر کا لیکچر ٹیچر دے دے، سر جھکا کے پورا سنے گا، آئندہ خیال رکھیں گے، اسکول سے مت نکالو۔ مولوی صاحب اگر ڈانٹ دیں، آپ کو معلوم ہے کس کا بیٹا ہے وہ؟ آج ہمارا حال ہی ہے۔ بچوں کے بگاڑنے کا ذریعہ ماں باپ ہیں۔ سماج دوسرے لیول پر ہے، بچہ سماج میں بعد میں جاتا ہے، گھر میں پہلے ہوتا ہے۔ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ فتنہ ہے ہمارے لیے، آزمائش ہے، امتحان ہے وہ ہمارے لیے، پوچھ ہونے والی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی کہ نہیں کی۔ آج ہمارے لیے وہ آزمائش امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اچھے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ ہمارے گھر میں ہماری تربیت اچھی ہے۔ ہمارے گھروں میں تربیت کا کیا حال ہے؟ آپ غور کیجیے، کتنے سال ہوئے ہم نے بچوں سے آج تک پوچھا نہیں تمہارا سورہ فاتحہ بتاؤ ہم کو، لیکن ہم نے جیک اینجل ان سے سنا ہے کئی بار، ہم نے ان سے ٹیبل سنے ہیں، ہم نے ان کے میتھس اور فزکس اور کیمسٹری کے معاملے میں ہم نے ان کو ٹیوشن دینے کے لیے خود بھی پڑھا ہے کتابوں کو، لیکن کبھی ہم نے ان کو دین کی باتیں نہیں سکھائی بٹھا کے۔ کیوں نہیں؟ ہم لوگوں کے نزدیک اگر دین کی اتنی قدر ہوتی تو ایسا ہوتا، وہ ہمارے پاس قدر نہیں ہے۔ بچے ہمارے لیے امتحان ہیں۔ بچوں کی تربیت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک عالم اگر ڈانٹ دے بچے کو، ہم لوگ عالم کو پکڑتے ہیں، ٹیچر کو نہیں پکڑتے ہیں۔ اتنا پیسہ وہاں دیتے ہیں، اور اسکول بس اس کے لیے ہے، اس کا خرچہ الگ ہے، لیکن اگر گھر سے ذرا سا دور ہو جائے مکتب اور کوئی ٹیچر کہے رکشہ لگا دو نا، ہاں رکشہ، مکتب کے لیے رکشہ کوئی لگاتا ہے کیا؟ مکتب کے لیے کوئی رکشہ نہیں لگاتا، اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مفت میں مکتب ہے تب بھی ہم پڑھانے کے لیے تیار نہیں، وہاں ہزاروں دے کر اور ڈونیشن الگ سے دیا ہے آپ نے، اور لائن لگائی ہے مہینہ بھر، اور لڑ جھڑ کے ہم نے وہ فارم بھی لیا ہے اسکول کا۔ یہاں مولوی صاحب بیٹھے، بھائی آؤ کوئی تو بھی آؤ، لیکن یہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا تربیت کریں ہم؟ اگلی نسل کو ہم بگاڑ رہے ہیں۔ پھر وہ بچہ جب انجینئر بنے گا، اور انجینئر بننے کے بعد تاج محل جب بنائے گا تو تاج محل میں کوڑا خانے میں آپ کو رکھے گا، یقین مانیے۔ وہ جب بنے گا، بڑا بنے گا، وہ بڑا جب بنے گا تو وہ آپ کو سب سے پہلے چھوڑے گا۔ آپ نے اس کو دین چھوڑنا سکھایا، وہ آپ کو چھوڑے گا، اس کی سزا ہے آپ کی دنیا میں۔ جب بڑا ہو جائے گا، ایسی عورت سے نکاح کرے گا جو بھی دنیا دار ہو، ایک دم پڑھی لکھی، غنیمت اگر مسلمان سے کر لے، لو میرج کر لیا اس نے، اور پھر ماں باپ پرانے زمانے کے بوڑھے اور ایسے اور ویسے اس کی لائف میں ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو کوئی چھوٹا سا گھر لے کے دے دے گا، یہاں رہو، آتا رہوں گا ہفتے میں، کھاؤ پیو، یہ میری اس میں سے کٹتا رہے گا، تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، خوش رہو، کچھ بہت ایمرجنسی رہا تو ہی کال کرنا، وقتاً فوقتاً میں آتا رہوں گا۔ وہ سب سے پہلے ماں باپ کو چھوڑے گا۔ تم نے اس کو دین چھوڑنا سکھایا، اس نے تم کو چھوڑ دیا۔ اگر تم دین اس کو دیتے تو دین اس کو بتاتا کہ بڑھاپے میں بھی ماں باپ کی خدمت کر، اور بڑھاپے میں تو زیادہ ضروری ہے۔ ایسے وقت میں وہ کبھی ماں باپ کو نہیں چھوڑتا اگر اس کے پاس دین ہوتا ہے۔ وہ انجینئر ہے، وہ مسلمان ویسا نہیں ہے۔ بچے ہمارے لیے کیا ہیں؟ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ بچوں کی تربیت صحیح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی مال الرجل فتنہ وفی زوجتہ فتنہ وولدہ، آدمی کے مال میں فتنہ ہے، اس کی بیوی میں فتنہ ہے، اس کی اولاد میں فتنہ ہے۔ مطلب آدمی کے مال میں اس کا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، اس کی بیوی کے معاملے میں اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اس کی اولاد کے بارے میں بھی اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اولاد میں انصاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اولاد کو اس کی حاجات دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ انسان کا امتحان ہے۔ امام الطبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو ہماری اولاد بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش اور فتنہ ہے۔
اسی طرح سے اسی کو امام مسلم نے بھی دوسرے الفاظ میں اس کو روایت کیا ہے، دنیا کی تکلیفیں بھی فتنہ ہیں جو آدمی کے دین کو بگاڑتی ہیں۔ کبھی یہ تکلیفیں مال کے راستے سے آتی ہیں، فائنینشیل پرابلم، کبھی یہ تکلیفیں میڈیکل اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے آتی ہیں، کبھی یہ تکلیفیں سماج میں دین پر چلنے والوں کے مخالفین کی طرف سے آتی ہیں جو آدمی کو اس کے دین سے پھیر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، باؤنڈری لائن پہ رہتے ہیں ہمیشہ، بالکل دین میں گہرائی کے ساتھ نہیں آتے، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، بھاگنے کا وقت آئے تو ہم پہلے دروازے کے قریب ہیں، آزمائش آئی ہم باہر۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کنارے رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر بھلائی ان کو پہنچے، رات کے دن آئے، خیر آئے، مال اور اس میں ترقی ہو تو مطمئن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جیسی مصیبتیں آتی ہیں تو الٹے پاؤں الٹے منہ پھر جاتے ہیں، دین سے کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں، دینداری کو سلام کر دیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، بلکہ یہ ایک دم کھلا کھلا خسارہ ہے کہ آدمی دنیا میں بھی خسارے میں ہو، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے، دنیا میں بھی اللہ اس سے ناراض ہو جائے، اور آخرت میں بھی اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، دکان اچھی چل رہی تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، گھر پہ بھی لکھ کے لگائے گا ھذا من فضل ربی، لیکن جیسے ہی تھوڑا مال تجارت تھوڑی تنگی آنے لگی، کیا اللہ تعالیٰ کا ایسا، پھر نمازیں بھی چھوڑ دے گا، ناراض ہو جائے گا اللہ سے، بے دینی میں چلا جائے گا۔ دنیا اگر دین پر چل رہا ہے، اچھا ماحول ہے، سب عزت مل رہی، بہت اچھی بات ہے، مخالفین اگر تکلیف دینے لگے، رشتہ دار اگر اس کی وجہ سے ناراض ہو جائیں کہ تو ایسے کیسے اوپر باندھنے لگ گیا، تو ایسا توحید پر آ گیا، رشتہ داروں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ واپس، تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوگی بھائی، ہم کسی کو دشمن بنا نہیں سکتے اپنا، ہم کیا کریں گے؟ ہم سب کو خوش رکھیں گے، ہم ہر دل عزیز ہیں۔ ہر دل عزیز بننے کے چکر میں آدمی اللہ کو کھو دیتا ہے۔ ایک آدمی سب کو پائے اور رب کو کھوئے تو کامیاب ہے نہیں، اور ایک آدمی رب کو پائے اور سب کو کھو دے تو بھی چلے گا، رب کو کھویا نہیں جاتا ہے۔ تو ایک آدمی جب دنیا میں دین پر چلتا ہے اور سماج میں تکلیفیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آدمی الٹے پاؤں واپس پھر جاتا ہے، بھائی معاف کرنا، میں نے غلطی سے تحقیق کیا تھا، اب معاف کر دو، واپس جا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ پہلے سوچا نہیں تھا سماج میں مصیبتیں آئیں گی، لوگ سلام بند کر رہے ہیں، اور چوپال میں بیٹھنے کی میری کرسی غائب ہو گئی، اور لڑکی والے بھی ستا رہے ہیں کہ یہ بدل گئے، اب کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ دنیا کی تکلیف آتی ہے، آدمی دین سے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ کبھی میڈیکل اعتبار سے بھی ہوتا ہے، بچہ بیمار، بیوی کا علاج کر رہا ہے، دین پر آیا، فلانی بچہ بھی بیمار، بیوی بھی بیمار، یہ بھی بیمار، مسئلے آ رہے ایک کے پیچھے ایک، پرابلم فائنینشیل بھی آ رہا ہے، میں کہ غلط تو نہیں جا رہا، آدمی سوچنے لگتا ہے۔ جب آدمی توحید پر آتا ہے، اللہ آزمائش ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، بہت بڑا بل آیا، اس کے بعد بھی علاج نہیں ہو رہا ہے، سارے رپورٹ کلیئر ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، معلوم نہیں کیا ہے۔ پھر کوئی رشتہ دار بولتا، ہم بول رہے نا، چل ایک بابا ہے، وہ تیرے علاج کرتے ہوں، تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا جی گھٹ کر لے، چل اس کے پاس، 2 دن کے لیے گلے میں کچھ باندھ دے گا، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، پھر نکال دے۔ شرک ہے نا تیرے حساب سے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرتا کہ نہیں؟ توبہ کیے تو کرتا نا، تو معاف کرے گا۔ آدمی مصیبت میں جب آتا ہے تو پھر مصیبت سے نکلنے کے لیے دینی مصیبت میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مصیبت جب آتی ہے، مصیبتیں آدمی کے لیے فتنہ ہوتی ہے، کبھی مال کی مصیبت ہے تو حرام کی طرف چلا جاتا ہے، سماج کی مصیبت ہے تو سماج کی ہاں میں ہاں ملانے والا بن جاتا ہے، اگر طبی اعتبار سے کوئی مصیبت ہے تو پھر اس میں آدمی شرکیات کی طرف بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے، آدمی ڈٹے مصیبت میں، یہی تو وقت ہے جس میں جنتی بننے کا ثبوت ملے گا، یہی تو وقت ہے، اصل تو یہی وقت ہے۔ جو میدان جنگ سے بھاگ جائے وہ سپاہی ہے، میں سپاہی ہوں، میں بڑا زبردست ہوں، اور میں دلیر ہوں، اب جنگ چھڑ گئی، اب تو کرنے کا وقت ہے۔ عام دنوں میں کیا فائدہ؟
اب جنگ کے وقت میں تیاری تیری کیا کیا تھا، تو کیسا سپاہی ہے، تو اب معلوم پڑے گا۔ مصیبت آتی ہے تب تو معلوم پڑتا ہے کہ واقعی کتنا پختہ ہے دین میں ہے۔ عام حالات میں تو ہر آدمی متقی ابن متقی ہوتا ہے، مصیبت میں معلوم پڑتا ہے کہ تو کیا ہے۔ مصیبت آدمی کے دین کے اندر خسارے کا راستہ کھولتی ہے۔ اگر آدمی ٹکتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے، کامیاب اور مقرب ہو جاتا ہے، نہیں ٹکتا ہے پھر جو ڈھلان پر سے گرتا جاتا ہے تو سیدھا جہنم کی کھائی میں جا کے گرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دنیاوی تکلیفیں بھی ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش اور امتحان ہے۔ اسی طرح سے سیاسی حالات کا بگڑنا، خاص طور سے مسلمانوں کا باہم لڑنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا كانت الفتنة بین المسلمین فاتخذ سیفا من خشب، جب فتنہ مسلمانوں میں آپس میں ہو، یعنی جنگ جب مسلمانوں میں آپس میں ہو تو اپنی تلوار کو لکڑی کی تلوار بنا لے، یعنی تو کسی مسلمان کی جان کو نقصان مت پہنچائے۔ مسلمان جب آپس میں لڑنے لگیں، آپس میں ان میں جنگیں ہونے لگیں تو لڑنے والوں میں شامل مت ہو، مسلمان کا خون بہا کر اپنی آخرت کو خراب مت کر، اپنی تلوار لکڑی کی بنا لے جس سے کسی کا قتل نہیں ہوتا ہے، یعنی تو کسی کو قتل مت کر۔ لڑنا بھی پڑے تو تجھ کو اپنے دفاع میں تو اس سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، ایسی تلوار بنا لے اپنے لیے۔ تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا آپس میں سیاسی طور پر لڑنا۔ چھوٹے پیمانے پر آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں فرقہ بندی کی وجہ سے بھی ایک صورت یہ بنی ہوئی ہے، اگرچہ یہ واقعی وہ جنگ نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں واقعی مسلمانوں میں حالات ایسے ہیں کہ ایک گروہ دوسرے کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے سیاسی طور پر۔ حتیٰ کہ مسلمانوں میں آپ دیکھیے بعض مسلمان دوسرے مسلمانوں کے خلاف جا کر پولیس میں جھوٹی خبریں بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ جہاد کے بارے میں بولتے ہیں، یہ لوگ کشمیر کے بارے میں بولتے ہیں، یہ لوگ IS والے، داعش والے یہ لوگ ہیں۔ آپس میں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے حکومت کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، جھوٹی تہمتیں اس پر لگا دیتا ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے سلسلے میں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا، آپس میں لڑنا۔ یہ سیاسی اعتبار سے بڑے پیمانے پر حدیثوں میں آیا ہے، لیکن ضمناً آپ دیکھیں گے تو ایک صورت اس کی دکھائی دیتی ہے کہ آج ہر مسلمان گروہی شکل میں دوسرے مسلمانوں کے خلاف مار پیٹ کے لیے تیار ہے۔ قتل بھی کتنے سارے ہو گئے ہیں، کتنوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، آج حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک فتنے کی صورت ہے۔ اسی طرح سے اہل باطل کا بھی فتنہ ہوتا ہے، گمراہی کے طور پر حق کو باطل بنا کے پیش کرنا، باطل کو حق بنا کر پیش کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں بعض دجال اور کذاب ہوں گے۔ دجال دھوکہ دینے والا، کذاب جھوٹا۔ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دجال اور کذاب ہوں گے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے ہوں گے دین کے معاملے میں۔ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، وہ تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی حدیثیں پیش کریں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے، نہ تم نے نہ تمہارے باپ دادا نے۔ فإیاکم وإیاہم، خبردار ان سے بچ کے رہنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ گمراہ کرنے والے دائی، گمراہ کرنے والے رہبر، ایسے لوگ جو باطل کے دائی ہیں لیکن بولنے کی صلاحیت ان میں ہے، آج بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور خاص طور سے انٹرنیٹ نے اس کی شدت کو اور بڑھا دیا ہے۔ یوٹیوب، آدمی کو آج کچھ بھی ڈھونڈنا ہو، آج وہ تک کون رات میں 2 بجے مولوی صاحب کو فون کرے، اور واقعی اسے کرنا بھی نہیں چاہیے، صبح تک انتظار کرے، لیکن آدمی کے اندر جو تجسس ہوتا ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے، رات میں 2 بجے اب کیا کرنا، فلانے ٹاپک پہ مجھ کو چاہیے، کوئی بات معلوم کرنا ہے۔ حضرت یوٹیوب ہمیشہ تیار ہے، 24 گھنٹے مفتی تیار ہے، وہ بالکل اس پہ ڈھونڈتا ہے۔ اب کسی کا بھی اس کو بیان مل جائے، جب جواب مل رہا ہے تو پھر کہیں سے ملے، بھائی ہم کو دل کی تسکین کے لیے کوئی بھی بولنے والا دیکھیں گے تو صحیح۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، صحیح صحیح لیتے ہیں، غلط غلط چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا زبردست ہے یہ کہ گویا ترازو ہے، صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کی صلاحیت اس میں ہے، اور گمراہ ہو جاتا ہے۔
اگر آپ اتنے زیادہ علم والے ہیں کہ آپ کسی بھی بولنے والے کی بات میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے فرق کر سکتے ہیں، تو آپ کو کسی کا بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیان کرنے والے بن گئے اب، کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ ہر آدمی کی بات میں صحیح غلط سمجھ سکتے ہو، تو آپ کتنے علم والے ہیں۔ یہ شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے میں صحیح لوں گا اور غلط چھوڑ دوں گا۔ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سن رہے اور پھر یہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے، کیسے کر سکتے آپ؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ حق کو اہل حق سے لیا جاتا ہے، دین کو دینداروں سے لیا جاتا ہے، علم کو علم والوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی کسی بھی ہر چلانے والے کے پیچھے دوڑنے والا بن جائے، بولے بات بہت زبردست کرتے ہیں، اس کا بات کا انداز نہیں، اس کا علم صحیح ہے کیا، بولنے کی سٹائل، فلم سٹائل۔ آپ فلم سٹاروں کو دیکھیے، وہ اچھے سے اچھا بولتے ہیں۔ فلم سٹار آپ جیسا اس کو بولنے کے لیے بولیں گے ویسا بولتا ہے، کیا وہ اہل حق میں سے ہے؟ نہیں۔ وہ کسی بھی انسان کو رلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ بھائی مولوی صاحب کے خطبہ سن کے روتے نہیں آپ، لیکن بہت سارے لوگ فلم دیکھ کر روتے ہیں، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، کیا وہ حق والا ہو گیا؟ نہیں۔ شیعہ کا بیان آدمی سنے رو دے گا، محرم میں بیان سنے گا تو۔ راجستھان میں آدمی جائے دیکھے رونے والیاں جو ماتم کرتی ہیں، وہ پیسے لے کے ماتم کرتی، نقلی رونا، لیکن ایسا روتی ہے کہ جس کو نہیں رونا آتا ہے وہ بھی روتا ہے، جس کا کوئی رشتہ دار نہیں مرا ہے وہ بھی رو دے گا، جس کا رشتہ دار نہیں ہے وہ بھی رو دے گا اس کو دیکھ کے۔ ہم جذبات اور کیفیات کے دیوانے نہ بنے ہیں، ایموشن میں آدمی آ کے دھوکہ کھاتا ہے، بولے ان کی بات سے دل پہ اثر ہوتا ہے، اسی لیے تو منع کر رہے ہیں بھائی۔ اگر اثر نہیں ہوتا اس کی بات سے تو تجھ کو کیوں منع کرتے؟ اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، وہ غلط بولتا ہے اور پاور سے بولتا ہے، یہ ڈبل پرابلم ہے۔ ایک آدمی باطل بولے اور سیدھے سادھے انداز میں بولے، گمراہ ہونے کے چانسز ہے لیکن کم۔ ایک آدمی باطل بولے اور پوری صلاحیت کے ساتھ اور پر اثر انداز میں بولے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا اور ڈینجر چیز ہے یہ۔ بولتے اپنے علماء کیسے ایک دم ٹھنڈا بولتے، پرانے علماء کیسے بولتے، ان لوگوں کے علماء کیسا بولتے، ایک دم آدمی کے دل میں نرم ہو جاتا دل اور آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، کتنا اچھا بولتے ہیں۔ اور اپنے علماء یہ غلط وہ غلط وہ غلط، تو پھر کیا بولنا ہے؟ سب صحیح بولنا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، جیسا تو چاہے، سب صحیح، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، ہاں گدھا بھی گھوڑا گھوڑا بھی گھوڑا، ایسا بولنا ہے؟ ہمارے علماء کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ بات صحیح ہو، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اب اثر لانا تو اثر لے کے بیٹھ، دل میں طلب لے کے بیٹھ، زمین پیاسی ہوگی بارش ہوگی وہ اس کو جذب کر لے گی، تیرے دل کی زمین میں طلب اگر ہے تو عالم کی بات سے تجھ کو اثر ہوگا، تو اثر لینے کے لیے بیٹھ۔ ہمارے ہاں کیسا ہے؟ توحید پہ کیا کئی بار سنے ہیں اس کو، اتباع سنت پر ہے بہت بار سنا ہوں، میں نہیں آؤں گا نیکسٹ ٹائم آؤں گا، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم ایک سے دوسری بار دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گانے 10 بار سنے گا آدمی، فلمیں 10 بار دیکھے گا، کتنی ساری چیزیں ہیں، کھانا ولیمے میں جائے گا سیم کھانا ہر ایک کے ولیمے میں کھاتا ہے، کیوں ایسا کیوں نہیں بولتا یہ تو کھا چکا ہوں میں، اب کچھ نیا رہے گا تو آؤں گا؟ نہیں، برابر پابندی سے جاتا ہے۔ کھانے کے معاملے میں وہی کھانا کئی بار، کتنے سال سے کھا رہا تو جب سے پیدا اور تب سے تو کھا رہا ہوں، دودھ پیا اس کے بعد جب کھانا شروع کیا تو رکا ہی نہیں، آج تک کھا رہا ہے، روٹی چاول سالن برابر کھا رہا ہے، چھوڑا کبھی؟ اور قرآن و سنت کی بات، اور وہی بیان کتنے بار سننے کا، جب تک مرتا نہیں تب تک سنے گا۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ کیا کرے گا؟ بڑھاپے میں چھوڑ دے گا، کوئی اور سورت پڑھنا شروع کر دے گا؟ مرنے تک تجھ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، دوسری کوئی سورت لاؤ بھائی، نہیں، یہی پڑھنی پڑے گی۔ اہل باطل کی باتوں سے اثر ہوتا ہے، نہیں سننا چاہیے، اس کا اثر بولے اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے، نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے، ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے، ہاں قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ شوق بری چیز نہیں ہے، لیکن پھر تیرے اندر بعض باطل عقائد بھی آ جائیں گے، وہ تیری ساری عبادتوں کو برباد کر دے گا۔ عقیدہ سب سے اہم ہے، منہج سب سے اہم ہے، بعض اخلاقی چیزوں کا آدمی کے دل میں آ کر اس کی زندگی کو صحیح کرنا اپنی جگہ اچھی بات ہے، لیکن پھر اگر عقیدہ آدمی کا بگڑ جائے، دیکھیے ایک آدمی مثال کے طور پر شراب پیتا ہے لیکن اس کا عقیدہ توحید والا ہے، اگر وہ آدمی شراب چھوڑ دے کسی کا بیان سن کر اور شرکیہ عمل کرنے لگ جائے، کیا اچھا ہے بتائیے؟ سمجھ میں آئی بات؟ آدمی کیا دیکھتا ہے؟
دیکھو اس کی شراب چھوٹ گئی نا، شراب چھوٹ گئی. یہ نہیں دیکھتا اس کا عقیدہ بگڑ گیا، عقیدہ بگڑ گیا وہ دیکھ. کیونکہ جہنم میں آدمی نکلے گا، شرابی نکلے گا، زناکار نکلے گا، چوری کرنے والا نکلے گا جہنم سے توحید کی وجہ سے. لیکن شرک تھا، شراب نہیں پیتا تھا، زنا نہیں کرتا تھا، چوری نہیں کرتا تھا، جوا نہیں کھیلتا تھا، شرک کرتا تھا، کبھی نہیں نکلے گا جہنم سے. ہمارے نزدیک آج کون سی چیز اہم ہے اور کون سی کم اہم ہے ہم تمیز بھول چکے ہیں. لہٰذا ہمارے بعض نوجوان بچے اور بعض بڑے بھی بعض اوقات اس کی کیوں نہیں سننا، اس کی کیوں نہیں سننا، اپنے علماء جو ہیں اس کی مت سنو، اس کی مت سنو کرتے ہیں. اس لیے بولتے ان کا کچھ جاتا نہیں ہے. آپ ان کو کوئی ڈونیشن دیتے ہو؟ کیوں نہیں بولتے آپ کو؟ اس لیے بولتے ہیں کہ تمہاری آخرت خراب ہوگی. وہ جانتے ہیں آج اچھی بات کر رہا ہے، اخلاق پہ بول رہا ہے، اس پہ بول رہا ہے، اس پہ بول رہا ہے، اچانک یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی کل کو آپ کو ایسی چیز دے گا جس سے آپ کا عقیدہ اور منہج خراب ہو جائے گا. آپ اپنے بچے کو بولتے ہیں دیکھو بیٹا اسکول جا رہے، راستے میں کوئی بھی آدمی اگر کوئی چاکلیٹ دے نہیں لینا، نہیں لینا اس سے. کیوں بولتے آپ؟ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ آدمی چاکلیٹ دکھا کے بچے کو اغوا کر سکتا ہے. یہی معاملہ ہے. آپ جو بچوں کے سلسلے میں آپ اپنے بچے کو سکھا رہے، خود کیوں نہیں سیکھ رہے؟ وہ دکھائے گا چاکلیٹ لیکن آپ کو لے جائے گا، آپ کا دین لے جائے گا، آپ کا دین لے جائے گا. دکھانے کی چیز کچھ اور ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی کچھ اور دیتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ بعد کے دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو نئی نئی باتیں پیش کریں گے. اور آج بھی لوگ دیکھیے کیا ہے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو تم نے نہیں سنی ہوں گی، تم نے بھی نہیں، تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں. بعض اوقات آدمی کیا کہتا ہے، وہ نئی نئی بات بولتا ہے، اپنے علماء تو وہی بات واپس بولتے ہیں. یہ نئی جو باتیں ہیں یہی تو بھیانک چیزیں ہیں. اگر قرآن و سنت کی بات کوئی آدمی بول رہا ہے تو پھر وہ صحیح ہے، لیکن نئے قصے، نئی باتیں، نئے نئے معاملات، آدمی نئی تحقیق، بعض اوقات ایسی تحقیق میں پیش کر رہا ہوں جو 1400 سال میں کسی بھی عالم نے پیش نہیں کی. ماشاءاللہ ایسی تحقیق سے ہم تعجب میں، ہم کو گھبراہٹ ہونا چاہیے ایسی تحقیق سے. یعنی 1400 سال میں ایک بھی عالم کو سمجھا نہیں، سب کے سب نادان تھے، اتنے بڑے بڑے علماء، اور اس کو ابھی تک عربی بھی نہیں آتی ہے، انگلش میں پڑھ کے تحقیق کر رہا ہے. یہ ترجموں میں جی رہا ہے اور نئی تحقیق پیش کر رہا ہے اور ہم اس کو مان رہے ہیں؟ نہیں. یاد رکھیں اس بات کو، بہت دھیان دیں. یہ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا ہے. اس دور کی سب سے بڑی ضرورت مسلمان کے لیے، سب سے بڑا فریضہ آپ کہہ سکتے ہیں توحید کے بعد، سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ایک آدمی صحیح عالم کے ماتحت ہو جائے. اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا. فقال لغی، آپ حدیث سنیں، یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور حدیث صحیح ہے. آپ نے فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، اپنی امت پر مجھے ایک چیز دجال سے بھی زیادہ خوف والی محسوس ہوتی ہے. مجھے ایک چیز کا ڈر اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ ہے. کیا ہے؟ قالها ثلاثا، 3 بار آپ نے کہا اپنی امت کے بارے میں مجھے ایک چیز کا ڈر ہے، دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے. کیا ہے؟ قال قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتی. صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے جو اپنی امت کے بارے میں آپ جس کے معاملے میں دجال سے بھی زیادہ یعنی ڈر رکھتے ہیں، کیا چیز ہے وہ؟ قال ائمۃ مضلین، گمراہ کرنے والے امام، گمراہ کرنے والے لیڈر، گمراہ کرنے والے رہبر، یہ جو ہے میری امت کے سلسلے میں مجھے دجال سے بھی زیادہ ان کا خوف ہے. کوئی بھی آدمی کھڑا ہو جائے، قوم کا رہبر بن جائے، میرے پیچھے چلو، میں نئی تحقیق پیش کر رہا ہوں، میں داعی ہوں، میں بتا رہا ہوں یہ دیکھو دین ہے، اور کسی عالم نے تم کو، آج کل دیکھیے بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں میں پیش کر رہا ہوں، کسی عالم نے تم کو نہیں بتایا ہوگا، عالم چھپاتے ہیں، یہ لو میں بتا رہا ہوں. کیا بتا رہا ہے وہ؟ صحیح ہے غلط ہے؟ آدمی کے اندر چونکہ تجسس ہوتا ہے، کوئی عالم کہتا مت سنو اس کی تو اور زیادہ چاہت پیدا ہوتی. کسی بچے کو آپ کہیے مت دیکھو ادھر تو جا کے دیکھ کے آئے گا، بچپن سے اس کے اندر ہے وہ. عالم اگر منع کر دے تو وہی کرے گا، سنے گا. اور کتنے لوگ آج انٹرنیٹ کے اوپر دعوت دینے والے کھڑے ہو گئے ہیں، نہ ان کا کوئی مائی باپ ہے، نہ کوئی ان کا تربیت کرنے والا، نہ کوئی ان کا سکھانے والا،
کھڑے ہو کر لوگوں میں دین کی دعوت دے رہے ہیں، کسی علماء کی تربیت ان کو نہیں، کسی علماء کی طرف سے اجازت ان کو نہیں ہے، یہاں وہاں سے پڑھ لیا اور اپنی تحقیق پیش کرنا شروع کر دی۔ لوگوں کو سننے میں اچھا لگتا ہے کیونکہ نئی نئی باتیں وہاں سے ملتی ہیں۔ یہ نئی باتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، نئی باتیں بڑی خطرناک۔ دین پرانا ہے، نیا اس میں کچھ آنے والا نہیں ہے، وہی جو سلف ہمارے بتاتے آئے وہی دین ہے، بس نیا کچھ نہیں اس کے اندر آنے والا ہے۔ لیکن ایک آدمی بنا کے اپنی طرف سے کوئی چیزیں پیش کرے لوگوں کے سامنے، گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ بعض گمراہ کرنے والے ائمہ، گمراہ کرنے والے رہبر بعد میں آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا بھی فتنہ ہے، شیطان کا بھی فتنہ، اور بہت بڑا فتنہ یہ فی ذاتی ہی، کیونکہ باقی سارے فتنوں کا پیدا کرنے والا یہی ہے۔ جتنی بھی گمراہی کے راستے ہیں ان کی طرف بلانے والا اصلاً شیطان ہے، کبھی کسی کے ذریعے سے کبھی کسی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ فتنے میں ڈالتا ہے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسا تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، جنت سے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو۔ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، کیا کیا؟ ان سے ان کے لباس اتروا دیے اور ان کی چھپانے کی جگہ ایک دوسرے پر ظاہر کر دی۔ انہم یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ شیطان کہیں تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، ویسا ہی جیسے تمہارے ماں باپ کو ڈالا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ کیسے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسی کی دعوت دیتا ہے، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، شیطان آ کے کہے گا یہ پیڑ بہت زبردست ہے، یہ اس کا پھل کھاؤ گے تم فرشتے بن جاؤ گے، تم کو بادشاہت ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی تم کو، یہ کوئی معمولی پھل نہیں ہے، بہت بڑا پھل ہے، یہ بہت اچھا پھل ہے، بہت عمدہ جنت کا پھل ہے، جنت میں شر ہو سکتا ہے کیا؟ کھاؤ۔ اسی طرح سے جس سے اللہ منع کرے شیطان کیا کرے گا؟ اس کی طرف لے جائے گا۔ شیطان کا کام یہ ہے۔ لہٰذا یہ شیطان کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ منکرات کو مزین کر کے پیش کرنا۔ منکرات کو قوالی کہے گا کیا اس میں رسول کی محبت ہے؟ بھائی قوالی اچھی چیز ہے، اگر قوالی سے رسول کی محبت پیدا ہوتی تو اچھی بات ہے نا۔ آپ کے 100 بیان سے نہیں ہوئی، ایک قوالی سے پیدا ہو گئی۔ میں اتنے بیان سنا علماء کے نہیں توبہ کیا، لیکن میری توبہ سنا تو میں توبہ کر لیا، ہے نا؟ ہاں، شیطان کیا کرے گا؟ منکر ہے، یہ اچھا ہے، یہ اس کو پسند کر۔ کتنی ساری خرافات ہیں، خیر کے نام پر اس برائی میں مبتلا کرے گا۔ اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر قبروں پر سجدے کروائے گا، رسول کی محبت کے نام پر بدعتیں کروائے گا، دین کی دعوت کے نام پر آدمی دین میں بدعت نکالنا اور دین کی تحریف کے راستے پر ڈال دے گا۔ وہ دکھائے گا یہ اچھا ہے، اس کو خیر بنا کے پیش کرے گا، لیکن اس خیر تک پہنچنے کا راستہ غلط دکھائے گا۔ مقصد اچھا بتائے گا، وہ دور کی منزل اچھی بتائے گا، دیکھو وہ، لیکن اس کا راستہ کیا کرے گا؟ غلط راستہ چلائے گا۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے، مقصد اچھا دینا، راستہ غلط بتانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا کیا اس نے؟ لوگوں کو بتایا دیکھو تمہارے بزرگ ہیں، ان کی مورتیاں بنا کے اپنی مجلسوں میں رکھو گے، ان کی بیٹھک کی جگہ پہ رکھو گے، اس کو دیکھ کے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، دینداری تمہارے اندر آئے گی، تمہارے پوروج ہیں ان کو یاد رکھو، ان کو دیکھ کے تمہارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا، جذبہ دین کا پیدا ہوگا۔ اب پہلی نسل سے کروایا، اگلی نسل کو کیا بتلایا؟ یہی تو تھے جن کے ذریعے بارش ہوتی تھی، یہی تو تھے جن کے ذریعے اولاد ملتی تھی، یہی تو وسیلہ ہیں، ان کی عبادت کرو اللہ راضی ہوگا۔ ان کو شرک پر ڈال دیا ہے۔ خوارج کو آپ دیکھیے، جتنے بھی فرقے گمراہ نکلے آپ دیکھیے، ان کے سامنے خیر ہوتی ہے لیکن راستہ شر ہوتا ہے۔ اسلام میں منزل بھی خیر والی ہونا چاہیے اور راستہ بھی خیر والا ہونا چاہیے، مقاصد اور وسائل دونوں صحیح ہونا چاہیے، صرف مقصد اچھا ہو کے نہیں چلتا ہے۔ اکثر گمراہ فرقوں کے بارے میں آپ کو ایک بات ملے گی،
ان کا مقصد اچھا ہوتا ہے لیکن مقصد تک پہنچنے کا راستہ نبی اور صحابہ سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ منزل صحیح ہونا چاہیے، جنت، اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابی، راستہ نبی والا ہونا چاہیے، راستہ صحابہ والا ہونا چاہیے۔ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی راستے پہ چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ اکثر غلطی راستے کے بارے میں ہوتی، منزل کے بارے میں اکثر غلطی نہیں کرتا آدمی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کو یاد رکھیے آپ۔ منزل کے بارے میں کوئی بولتا میں بہت کوشش کر رہا ہوں کسی طرح سے میں جہنم میں چلا جاؤں، کوئی ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں کسی طرح سے شیطان راضی ہو جائے، کوئی ہے؟ نہیں ہے کوئی بھی ایسا۔ اللہ راضی ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اولیاء کی محبت، ائمہ کی محبت، دین کو سب چاہتے ہیں۔ راستہ اصل ہے، راستہ غلط چنتا ہے، اپنے دل سے بنا لیتا اس پر چلتا ہے۔ شیطان یہی کرتا ہے، منزل اچھی دے گا، راستہ اپنا دے گا، منزل اللہ والی، راستہ شیطان والا، آدمی گمراہ ہونے والا ہے، کیونکہ شیطان والا راستہ کبھی اللہ تک نہیں لے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا شیطان کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ نورانی فتنوں سے، دھوکوں سے بچیں۔ بعض اوقات دھوکہ نورانی ہوتا ہے، بندے کو کوئی شیطان جو ہے نیکی کی رغبت دلاتا ہے اور اس نیکی کو بدعت کے ذریعے سے برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے جتنی بدعت میں پڑھنے والے کیا ہوتے ہیں، عمل کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، جنت کی طلب ان کے اندر ہوتی ہے، دین کا شوق ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن علم نہیں ہوتا ہے، سنت کی پابندی نہیں ہوتی ہے، بدعت پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ بدعت دین کے برابر ہوتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ دین سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اسلام شروع اجنبی تھا، وہ پھر سے اجنبی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ تو یہ بھی جو ہے شیطان بھی خود ایک فتنہ ہے اور آزمائش ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ شیطان ہے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ دجال کا بھی جو آخری زمانے میں آئے گا، المسیح الدجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة اکبر من فتنة الدجال۔ آپ نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کوئی بھی فتنہ ہوا ہے یا ہوگا قیامت تک، ان میں دجال سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ دجال کا فتنہ ان میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اپنی وسعت کے اعتبار سے اور لوگوں کے لیے حیرت میں ڈالنے والا، ان کو اپنی لپیٹ میں لینے والا، اس اعتبار سے بہت بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام المسیح، وہ خود آئیں گے اور یہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر بڑھ کے خدائی کا دعویٰ کرے گا، اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو یہ جو دجال ہیں اس کو وہ قتل کریں گے باب لد پر۔ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت آئی، میں سمجھتا ہوں بخاری میں بھی ہے۔ تو باب لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ آج کل بعض لوگ جو ہے عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ ایک نے کر رکھا ہے، یہ سب جھوٹے دعوے۔ بعض پڑھے لکھے لوگ دھوکے میں چلے۔ دیکھیے، پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے، پڑھا لکھا جاہل بھی ہوتا ہے، اور ان پڑھ سمجھدار ہوتا ہے، اور پڑھا لکھا جاہل، ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، سب سے علم زیادہ تھے بندوں میں۔ لیکن آج کل بہت سارے نوجوان پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے اورنگ آباد میں جا کے بیٹھے ہیں کتنے سارے لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ پہلے مہدی مانا، اس کے بعد عیسیٰ مان لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کا باپ ہے، اس کے باپ عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں ہے۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا، سوچ رہے ہیں کس کے بارے میں بول رہے ہیں، اب بولنا بھی نہیں چاہتا تفصیل اس کی میں۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ، اور لوگ ایمان لا رہے ہیں ہندوستان میں، مہاراشٹر میں۔ سوچیے، گمراہیاں ایسی آتی ہیں۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ بعض لوگوں نے یہ نئی جو باتیں پیش کی ہیں، مفکرین غیر اسلام، یہ جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا دیکھو یہ جو دجال ہے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ وہ سسٹم ہے، امریکہ کا، اسرائیل کا یہ سسٹم ہے، یہ سسٹم دجال ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کہی۔ دجال کے بارے میں حدیث میں خود آیا ہے کہ وہ ایک رجل ہوگا، وہ ایک مرد ہوگا، انسان ہوگا، وہ انسان سے پیدا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک سسٹم کو دجال کہا۔ ایسے کئی لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو نیا نیا سوچ کے
کچھ تو دے رہے ہیں امت کو، اور امت میں اسے ایک طبقہ اس کو لے لیتا ہے۔ شیخ صفی الرحمان کے بارے میں ایک جملہ کسی نے بتایا تھا کہ کہتے تھے کہ ایک ایسا دور ہے یہ کہ اگر آج شیطان بھی کھڑا ہو کے کہے میں شیطان ہوں میرے پیچھے چلو، تو کچھ لوگ اس کے بھی پیچھے چلنے والے بن جائیں گے۔ کھلم کھلا بولے میں شیطان ہوں میرے پیچھے چلو، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ لوگ مل جائیں گے۔ کوئی نہ کوئی ہر جاہل کے پیچھے اور گمراہ کرنے والے کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کیجیے، ہر بولنے والے کے پیچھے مت دوڑیے۔ تو دجال قیامت تک آنے والے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ، بلکہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ان سے نجات کی صورت کیا ہے، اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آدمی اپنے ایمان اور اپنے یعنی توحید کا اہتمام کرے، اپنی توحید کو پختہ بنائے۔ سب سے بنیادی چیز جو دنیا کے فتنے اور قبر کے فتنے سے حفاظت کے لیے ضروری ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے۔ یہ انسان کے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایک مضبوط قول کے ذریعے سے جماتا ہے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ آزمائشوں میں، امتحانات میں جمنے کا ذریعہ آدمی کی توحید ہوتی ہے۔ وہ مضبوط بات کیا ہے؟ ایک مضبوط پختہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ ہمارا ہے، شہادتین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آدمی پختہ کرے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، محمد رسول اللہ، اللہ کی عبادت اس میں طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نہیں۔ یہ دو چیزیں اگر پکڑ لے آدمی زندگی میں، وہ ساری شرکیات اور بدعات سے، انحرافات سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اپنے ایمان کو قوی بنانا، ایمان کو پختہ کرنا۔ نمبر 2، اہل علم کی ماتحتی، علماء کے تابع ہونا۔ بہت خراب لگتا کسی کے تابع ہونا، لیکن ضروری ہے۔ آدمی، عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے انجینئرنگ کا معاملہ ہے تو آدمی گھر بنانے کے بارے میں کیا بولتا؟ ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے۔ ڈاکٹر کا معاملہ ہو، وہ یہ نہیں بولتا ہٹ جاؤ میں علاج کرتا، نہیں بولتا۔ کیا بولتا ہے؟ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی دین کا معاملہ آتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیے جوتے بنانے کے معاملے میں اپنے جوتے خود نہیں سیتا، کیا کرتا ہے؟ اس کے ایکسپرٹ کے پاس لے جاتا ہے۔ سائیکل، گاڑی، موٹر کچھ بھی ہو، اس کے ایکسپرٹ کے پاس۔ جیسے دین کا معاملہ آتا ہے، ہر آدمی اس کے اندر ایکسپرٹ بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ دین میں بھی تو کوئی ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ دین کے معاملات میں گہرا علم رکھنے والے آدمی ان کے تابع اپنے آپ کو بنائے، ان سے پوچھے، ان کی بات کے مطابق عمل کرے۔ یہ بھی نہ کرے کہ جیسے مال میں جاتا ہے ویسے علماء کے ساتھ معاملہ کرے کہ کون سے عالم اپنے حساب سے بولیں گے، یہ بھی نہیں کرنا۔ آج یہ بھی لوگ کرتے ہیں، 4-5 عالم سے اس وقت تک کے پوچھتے رہیں گے جب تک کہ کوئی نہ کوئی اس کی ہمدردی کا فتویٰ دے دے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ علماء سے پوچھے، خاص طور سے ان علماء سے جو اس میدان کا اور زیادہ گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں۔ مثلا تفسیر کا علم ہے، اس کا ماہر ہے، فقہ کا ماہر ہے، حدیث کا علم ہے، اس کا ماہر ہے، تاریخ اور سیرت اس کے معاملے میں اس کا ماہر۔ جو آدمی جس میدان کا ماہر ہے اس سے آدمی پوچھے، اپنی عقل چلا کے دین کے معاملے میں فتوے نہ نکالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزع منهم ما قبض العلماء بعلمه۔ اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ تم سے چھین لے، بلکہ علم اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے۔ حتی اذا لم يبق عالما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیبقى ناس جہال، جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو لوگوں کے درمیان بعض جاہل رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یستفتون فیفتون برأیہم، ان جاہلوں سے پوچھا جائے گا، فتویٰ مانگا جائے گا، وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، علم کی بنیاد پر نہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر نہیں۔ میری رائے ہے، میرے خیال میں ایسا ہے، شاید ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں یوں، کہ مجھ کو تو ایسا لگتا ہے، اور بعض تو یوں بھی کہتے ہیں، ایسا بول کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ فَيَضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے۔ اہل علم سے جڑیں، اس دور کا عظیم الشان فریضہ یہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا بعد کے دور میں ایسا ہوگا کہ ایسے لوگ ہوں گے
جو لوگوں کو بغیر علم کے رہبری دیں گے، فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ اس کو حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، اور بہت ہی عمدہ بات ہے، سلف کا کلام بہت مختصر ہوتا ہے لیکن بہت بڑی بات اس میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم، ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تبھی عالم اس کو پہچان لیتا ہے، لیکن فتنہ آ کے جب نقصان کر کے چلا جاتا ہے تب جا کے جاہل کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتنہ تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ علماء قرائن کے ذریعے سے، علامات کے ذریعے سے، سائے سے پہچان لیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، لیکن جب وہ آ کے نکل جاتا ہے اور سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے تب جا کے نقصان کی وجہ سے، ٹھوکریں کھانے کی وجہ سے جاہل کو معلوم پڑتا ہے کہ جس میں گرا ہوا گڑا تھا۔ لیکن عالم کیا کرتا ہے؟ علامات دیکھ کے کہ ادھر سے مت جاؤ دیکھتا ہے وہ، اور پہچان لیتا ہے کہ یہ گڑا ہے۔ جاہل کا حال کیا ہوتا ہے؟ گڑے میں گرتا اور پھر بولتا اچھا اب معلوم پڑا گڑا ہے۔ لہٰذا علماء سے آپ پوچھیں، ایسا نہ ہو دیکھیے آج آدمی سوچے نہیں ہم دیکھیں گے، ہم چیک کریں گے ٹھیک ہے، اس میں گڑھے میں گرا، گمراہی میں گیا، عقیدہ بگڑا، عمل خراب ہوئے اور پھر جا کے معلوم پڑا۔ ایسی عمر میں جب کہ آدمی کی موت قریب ہو تو آپ سوچیں اتنی زندگی برباد کی نا اس نے۔ کون بولا آپ کو ٹرائل اینڈ ایرر آپ کرتے رہیں دین کے معاملے میں؟ مت کیجیے، آپ جانکار سے پوچھیے۔ آدمی اپنا پیسہ ایسی جگہ نہیں لگاتا جس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہو، اپنا دین لگا دے آدمی، اپنا دل اس کے ہاتھ میں دے دے جس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے، کتنا نادان ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ علماء کی ماتحتی اختیار کرے۔ نمبر 3، قرآن و سنت اور سلف کے منہج کی پیروی۔ قرآن و سنت کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، ابو شریح الخزائی کہتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابشروا وابشروا، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا اور کہا خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو۔ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ قال فإن هذا القرآن سبب طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم فتمسکوا به، فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، تو جو تمہارے ہاتھ میں قرآن کا سرا ہے، اس رسی کا سرا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ فإنکم لن تضلوا وَلَن تَهْلِكُوا اب بَعْدَهُ أَبَدًا، اس لیے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے اور انجام کے طور پر ہلاکت سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان قرآن کو تھامے رہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور باتیں لیں تو قرآن کریم کی دلیل کی روشنی میں۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ لیکن صرف قرآن کافی نہیں ہے، صرف قرآن کافی ہے نہیں۔ قرآن کافی ہوتا تو اللہ صرف قرآن بھیجتا، رسول نہیں بھیجتا۔ اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو اللہ رسول کو نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا تاکہ آپ اپنے فرمان سے قرآن کو سمجھائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے اپنے رسول کو ذمہ داری دی قرآن سمجھانے کی، تو رسول کی سنت بھی اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنے عمراء کی، اپنے حاکم کی بات مانو، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو ہی کیوں نہ ذمہ دار بنایا جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ جو میرے بعد جیے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری سنت کا اہتمام کرو، سنت کی پیروی کرو، اور خلفائے راشدین
جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں تم ان کی پیروی کرو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم اس چیز کو، میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہاں تک کہ اپنی ڈاڑوں سے مضبوطی سے پکڑے رکھو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار دین میں نئی نئی نکلنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف کے دور میں جب امت اختلافات میں مبتلا ہو جائے گی اور حق کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا اور لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، اس وقت کے لیے نجات کا راستہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے خلفائے راشدین کے راستے کو آدمی لازم رکھے. نبی کی سنت، صحابہ کا منہج، اس کا اہتمام اگر آدمی کرتا ہے تو ایسا آدمی نجات پانے والوں میں سے ہوگا. میں سمجھتا ہوں ختم ہو گیا ہے. ہاں تو یہ 3 چیزیں ہیں، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں انشاءاللہ وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے فتنوں کے لیے اور فتنوں میں بچنے کے لیے آسانی ہو. نمبر 4، نفس کو پاک کرنا، تزکیہ نفس اور تقوی کا اہتمام. فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں تقوی ہو. اگر تقوی والا ہوگا تو مال کی محبت کے باوجود وہ گمراہی کی طرف، حرام کی طرف نہیں جائے گا. عورت کی زینت بھی سامنے آ جائے تب بھی ایسا آدمی اس کی زینت میں دھوکہ کھا کے زنا کی طرف نہیں جائے گا. الی آخری. اگر آدمی تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو یہ تقوی اس کے لیے لگام بن کر اس کو گمراہی اور فتنوں میں گمراہ ہونے اور بھٹکنے سے بچائے گا. لہٰذا تقوی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان دے گا. اللہ تعالیٰ تم کو کیا دے گا؟ فرقان. فرقان حق اور باطل میں، خیر اور شر میں فرق کرنے کی طاقت. ایک آدمی جب تقوی والا ہوتا ہے تو حلال اور حرام میں فرق کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. خواہشات ہیں جو آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے. ایک آدمی کے دل میں تقوی جب ہوتا ہے تو ایک انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر انسان کو خواہشات کے باوجود سیدھے راستے پر جمنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی تقوی والے راستے کو اپنائیں تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے. اسی طرح سے نکاح میں دینداری کا لحاظ اور جلدی، یہ کس اعتبار سے؟ فتنے کا علاج. آج جو زنا عام ہو رہا ہے، یہ عریانیت جو عام ہو رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح کے معاملے میں تاخیر اور دینداری کے بجائے مال، خوبصورتی اور دنیاوی مقام اور عہدہ اور خاندان، اس کو مقدم رکھنا، یہ بھی جو ہے فتنے کا راستہ کھول رہا ہے. بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے جلدی، لڑکے جلدی نکاح نہیں کر رہے. تلاش میں، کس کی تلاش میں ہے؟ کہ خوبصورت ہونا چاہیے یا فلاں بڑے خاندان کی ہونا چاہیے. دیندار بھی اگر ہے تب بھی نکاح کے لیے تیار نہیں، بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. لڑکا دیندار ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، بہت زیادہ کمانے والا نہیں ہے، تو باپ بھی اپنی بیٹی کو اس کو دینے تیار نہیں ہے. اچھے رشتے ترک کرنا، اچھے رشتے، دیندار رشتے، ان کو ٹھکرا دینا سماج کے اندر اگر معمول بن جائے تو سماج کے اندر فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے جس انسان کے اخلاق سے اور اس کے دین سے تم راضی ہو، اس کا دین اور اس کا اخلاق اچھا ہے، تو اپنی بچیوں کا نکاح اس سے کر دو. اپنی بچیوں کا نکاح اس سے کر دو. اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، دیندار ہے، اپنی بچیوں کا نکاح اس سے کر دو. الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت ہی بڑا فساد ہوگا. کب ہوگا؟ جب اچھے رشتے لوگ ٹھکرانے لگے. تو سماج میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عقاب ہے. سماج میں پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے فتنوں کے دور میں نجات کے لیے ہے
کہ ایک آدمی عبادات کا اہتمام خصوصی طور پر کرے، عبادتوں کو پکڑے۔ آپ دیکھیے آج جو دنیا میں فتنے ہو رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے ان پہ ڈسکس کرنا کوئی نتائج نکالتا ہے؟ نہیں۔ ایران میں ایسا ہو رہا، عراق میں ایسا ہو رہا، سعودی میں ایسا ہو رہا، لوگ اسی میں مشغول ہیں اور اپنے اوقات کو برباد کریں، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی ہوٹل میں، کوئی مسجدوں کے اندر، کوئی باہر۔ آدمی اپنے اوقات کو عبادات میں لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتلاتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فکر کے حالات پیش آتے تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی بھی آزمائش آئے، آپ کی زندگی میں کبھی بھی مصیبتیں آئیں، امتحان کا دور آپ کے لیے آئے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے بغیر آپ کو اس امتحان سے کوئی پار نہیں کرا سکتا ہے، اس مصیبت سے اللہ کے سوا آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ محافظ ہو جائے تو آدمی محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دے ساری دنیا مل کے بھی بچا نہیں سکتی اس کو، غرق ہونے سے، گمراہ ہونے سے، ڈوبنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا مصیبتیں یا جب بھی فتنے آزمائش آدمی کے اوپر آئیں، آدمی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ فتنوں کے دور میں عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، العبادۃ فی الفتنۃ کالہجرۃ الی، العبادۃ فی الفتنہ، فتنوں کے دور میں، فتنے کے دور میں عبادت کا اہتمام کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، فتنے کے دور میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنا۔ ایک آدمی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آدمی جائے، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو فتنوں کے دور میں عبادات کا اہتمام ایسا ہے جیسے ایک آدمی ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی اسی کے معنی میں ایک حدیث موجود ہے۔ تو آپ عبادات کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، روزوں کا اہتمام ہے، آدمی عبادات کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو اصل زندگی کا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور کفایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے، عبد کے لیے کافی نہیں؟ تو جب تیرے اندر بندگی ہوگی تو اللہ کی کفایت تجھ کو ملے گی، جب تیرے اندر عبودیت ہوگی تو عبادت کرنے کا حق ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، جیسا تو عبادت کرے گا ویسی کفایت ملے گی۔ تو معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں اللہ کی حفاظت اور مدد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو آدمی اپنی بندگی کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کی عبادات کا اہتمام کرے، اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے۔ اسی طرح سے صبر کا اہتمام کرے، اپنے مزاج میں صبر پیدا کرے۔ فتنوں میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ آدمی جذباتی ہو جاتا ہے اور جذبات میں آ کر کچھ بھی بڑے بڑے قدم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، جلد بازی آدمی کرتا ہے۔ آدمی قدم اٹھانے میں تحقیق کرے، علماء سے رائے مشورہ کرے، اور اسی طرح سے ان معاملات میں قدم اٹھانے میں آدمی جذبات کی بجائے علم کو ترجیح دے۔ لیکن اگر آدمی صبر نہیں کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا، آپ دیکھیے دنیا میں سیاسی حالات بگڑ رہے ہیں، نوجوان کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ تو کرنا چاہیے، صحیح ہے کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ لیکن نوجوانوں میں کیا مزاج ہوتا ہے؟ جو حالات سیاسی بگڑ رہے ہیں دنیا میں، ہم کو بھی کوئی سیاسی حل اس کا چاہیے، ہم کو بھی کوئی جنگی حل اس کا چاہیے، ہم کو بھی کوئی پاور والا حل اس کا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے حالات میں آدمی کے لیے کچھ نہ کرنا کرنے سے بہتر ہوتا ہے، کرنا آدمی کے لیے مزید مصیبت کے دروازے کھولتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان من ورائکم زمان صبر، تمہارے آگے آنے والا دور صبر کا دور ہے، صبر کا زمانہ ہے جس میں صبر کی ضرورت ہوگی۔ للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، اس دور میں اس فتنے کے دور میں جس میں بلائیں ہوں گی، جس میں صبر کی حاجت ہوگی، جمنے کی ضرورت ہوگی، اس میں اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رہنے والا آدمی، سنتوں کا اہتمام کرنے والا، حق کو تھامے رہنے والا آدمی،
اس کے لیے تم میں سے 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان میں کے 50 یا ہم میں کے 50؟ کہا تم میں کے 50۔ ایک آدمی بعد میں جو دور آنے والا ہے فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشیں ہوں گی، اتنا پریشان آدمی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں ہوں گے رہبری کرنے کے لیے اس کے پاس وہ علم ہوگا، نبوی علم، علماء ہوں گے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس کوئی یعنی معجزات اور کرامات والا معاملہ نہیں ہوگا حفاظت کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہوگا، وہ اس علم کی روشنی میں چلے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا علماء کے ذریعے سے۔ اس میں جمنا بڑا مشکل ہوگا آدمی کے لیے، لیکن پھر بھی آدمی جم جائے ان فتنوں کے اندر اپنے دین پر، تو اس آدمی کے لیے ثواب کیا ہے؟ 50 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ کون سے 50؟ آپ نے فرمایا تم میں سے 50 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ آپ سوچیں کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہٰذا بعد کے دور میں فتنوں میں آدمی ڈٹا رہے اپنے دین پر، وہ اپنے آپ کو صبر کرنے والا بنائے، وہ دین پہ تکلیف آئے برداشت کر لے، مال کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دین پر ڈٹا رہے، تکلیف برداشت کر لے، وہ فقر و فاقہ برداشت کرے، حرام کی طرف نہ جائے، وہ سماج کا دباؤ برداشت کر لے، سماج سے دین کے معاملے میں کمپرومائز کر کے بدعت اور شرکیات میں نہ جائے۔ وہ آدمی برداشت کرنے والا سکھاتا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو اپنی گاڑی پر لے کے جا سکتا ہوں۔ ایک عالم ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، میں نہیں کر سکتا، اتنا میرے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے میں اس عالم کے لیے معاش کا راستہ ہموار کروں گا، میں اس کی بات کو لے کر نشر کرنے والا بنوں گا، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کے دعوت کے اور دین کی تبلیغ کے کام میں مدد کرنا۔ آج حال یہ ہو گیا کہ لوگ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں، مولوی صاحب کر رہے ہیں نا، کرتے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے بس دعا کریں گے، باقی تم جانو، تمہارا معاش جانے، تمہارا کام جانے، تم جانو۔ نہیں، تعاون کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اتنا زیادہ آدمی بے حس ہوتا ہے کہ دینی اجتماعات میں آنے سے بھی سوچتا ہے جاؤ نہیں جاؤ، کئی بار مشورہ بیوی سے کرے گا، بچوں سے کرے گا، معلوم نہیں کس کس سے کرے گا۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ شریک ہو، اپنے ہر اعتبار سے اس میں ہاتھ لگائے، اجتماعات ہوں یا چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو، دین کی خدمات، جو بھی کتاب چھپ رہی ہے اس میں آدمی تعاون کرے، کوئی ویب سائٹ اہل حق کا ہے اس میں تعاون کرے، جو بھی صورتیں ہماری دعوت کے لیے۔ یہ فتنے کا دور ہے، علم جتنا عام ہوگا اتنا اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آدمی کے لیے جو آزمائشیں آتی ہیں، جو فتنے اس کے لیے آتے ہیں، اس کے گھر والوں میں، اس کے مال میں، اس کی اپنی ذات میں، اس کی اولاد میں، اس کے پڑوسیوں کے تعلق سے جو بھی آزمائشیں اس پر آتی ہیں، جو بھی بھول چوک اس سے اس میں ہو جاتی ہے، اس کا کفارہ بن جاتا ہے کیا؟ اس کا روزہ، اس کی نماز، اس کا صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ جو ہم لوگوں کو دین کی تاکید کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی نصیحت کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ فتنوں سے نجات کا راستہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ علم اگر نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز ہے جو انسان کو فتنوں سے بچائے؟ سارے نبیوں کو اللہ نے کیا دیا؟ یہ علم دیا جس کے ذریعے سے انسان کو گمراہی کے فتنوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر وہ لگاتے ہیں۔ لہٰذا اس علم کا اہتمام خاص طور سے کرنا چاہیے اور اس علم کو عام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے حفاظت کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو فتنوں سے، پناہ مانگو۔ یہ نہیں کہ آدمی جا کے دیکھتا ہوں میں فتنہ کیا ہے میں چیک کرتا ہوں، مت جاؤ مت جاؤ۔ کیوں؟ پاؤں پھسل سکتا ہے، اگر پاؤں پھسل گیا تو فتنے کی کھائی میں تو چلا جائے گا، دور رہو۔ اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگو۔ تعوذ باللہ من الفتن، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، چاہے ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ فتنے کھلے ہوں یا پوشیدہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں۔ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جن کا برا ہونا، جن کا شر ہونا، جن کا گمراہی ہونا ایک دم کھل کے سامنے ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے یہ شاید اچھا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے،
لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے پودے کا جب پیڑ بنتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ پھل زہریلا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ خیر نہیں ہے۔ یہ کیسے معلوم پڑتا ہے؟ یہ علماء کی ماتحتی سے معلوم پڑتا ہے۔ لہٰذا آدمی اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگے، قبر کے فتنے سے آدمی پناہ مانگے۔ زندگی اور موت کے، آپ دیکھیے نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، زندگی اور موت کا فتنہ، قبر کا فتنہ، دجال کا فتنہ، جو بھی فتنے ہیں، جہنم کا عذاب، یہ ساری چیزیں آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات صلاحیت پر اعتماد خود ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ میرے پاس علم ہے، میں کوئی فتنے میں نہیں جا سکتا، نہیں، اللہ میرے سارے علم کے بعد بھی، میری ساری احتیاط کے بعد بھی میں شیطان کے دھوکے میں آ سکتا ہوں، گمراہ ہو سکتا ہوں، تو بچائے گا تو میں محفوظ ہوں، نہیں تو نہیں۔ تو اگر حفاظت کرے تو میں محفوظ ہوں۔ میری صلاحیت، میری عقل، میری انٹیلیجنس، میرا علم، میرا تفقہ کچھ کام کا نہیں۔ تو اگر اس میں برکت نہ ڈالے، خیر نہ ڈالے، تو کچھ میری حفاظت نہیں کر سکتا، تو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میری اور میری اولاد کی حفاظت کر بتوں کی عبادت سے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی توحید کی گواہی اللہ دے رہا ہے، وہ اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھ کو بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا۔ کس چیز سے بچا؟ ہم بتوں کی عبادت کریں، اس سے ہم کو بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ بڑا سخت سنگین ہے، کس کو اپنی لپیٹ میں لے لے، کس کو اپنی طرف مائل کر لے، بول نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو ضروری سمجھی میں نے بتانا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ان کا خیال رکھنے، لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو فتنوں کے بارے میں معرفت حاصل کرنے اور ان سے بچنے والا بنائیں۔ اور علماء کی ماتحتی یہ 1 پوائنٹ فارمولہ ہے۔ آپ بولیں گے اتنا سارا بتایا کچھ بھی یاد نہیں رہا، اگر ایسا بھی ہے ایک بات آپ لے کے جائیں، علماء کے ماتحت، علماء اہل حق، اہل حدیث، یہ جو ہے یہ علماء ہیں۔ کسی کو اعتراض ہے وہ بات کر سکتا ہم سے، لیکن یہ ہمارے نزدیک، ہماری تحقیق تو یہی بھائی، اہل حق علماء کے ماتحت رہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے پوری دنیا میں کوئی آدمی بولے گا اہل حدیث کیوں بھائی، یہ پھر فرقہ بندی کر رہے ہیں، نہیں۔ دیکھیے اہل حق کیوں؟ دین کی بنیادی چیز کیا ہے؟ آدمی انٹری دین میں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی گواہی دیتا ہے جس چیز کی، معلوم ہے کہ دین کی ایک دم بیسک چیز کیا ہے؟ توحید اور اتباع سنت، شرک کی مخالفت اور بدعات کی مخالفت۔ آپ پوری دنیا میں ساری جماعتیں، فرقے یا جو بھی ٹولے جو بھی ہیں، سب کو دیکھ لیجئے، نمایاں طور پر توحید کی کھل کے، ڈٹ کے، جم کے، صاف ستھری بات کرنا، اور سنت کے بارے میں کسی کی جو ہے رعایت نہیں کرنا، اور بدعات کے بارے میں ایک دم بالکل تلوار کی طرح بات کرنا، اور شرک کے بارے میں ایک دم آگ پر پانی والی بات کرنا، ایک دم مٹا دینا اس کو۔ کون کر رہا ہے؟ آپ کسی ایک کا نام بتاؤ، کون سے لوگ کر رہے ہیں؟ سوا جو لوگ اہل حدیث کو برا بولتے ہیں، وہ بھی اتباع سنت کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اہل حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، اہل حدیث کے علماء سے پوچھتے ہیں۔ کسی اور کو بتائیے، آپ توحید پر کتابیں اہل حدیث سے زیادہ کوئی لکھا ہو میرے کو بتا دیجیے آپ۔ پھر دین کا جو بیس میں ہی سب سے پیچھے ہو جائے، وہ کیسے اہل حق ہو سکتے ہیں؟ جس نے یہ بنیاد پکڑ کے رکھی ہے، ہمارا یہ پیمانہ ہے، دیکھیے سیدھی ساری موٹی موٹی عقل والی بات، دین میں جس سے انٹری ہے اس کو جو پکڑ کے رکھا مضبوطی کے ساتھ، اس کے بعد باقی ساری چیزیں، جو اس کو ہی ڈھیلا چھوڑ دے وہ اہل حق میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اسلام کی بنیاد ہے توحید اور اتباع، یہ اصل ہے، اس کو جو پکڑ کے رکھے وہ اہل حق میں سے ہے، اس کو جو ڈھیلا کرے وہ اہل حق میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا پیمانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔